علماء کے نزدیک جو اجماع کا تصور ہے وہ قرآن کی کن آیات سے ثابت ہوتا ہے، انشاءاللہ اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ 5 کے قریب آیات ہیں ہم سب، میں چاہوں گا ایک ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس سے جو علماء کا استدلال ہے اس کا خلاصہ بھی رکھوں اور پھر آپ سے جانوں کہ آپ ان آیات پر کیا رائے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے سامنے آیت ہے، ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی 119 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت کو نقل کر کے ہمارے ہاں اجماع کی حجیت کے باب میں علماء 3 باتیں کہتے ہیں۔ پہلی یہ کہ آیت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو، گویا سچے لوگ ہر زمانے میں موجود رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہر دور کے لیے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر دور میں سچے لوگ نہ ہوں۔ سچے لوگ ہوتے کون ہیں، دوسرا نقطہ بیان کیا جاتا ہے، قرآن مجید نے خود بتایا ہے کہ وہ جو اپنے اعتقاد اور عمل کے ظاہر و باطن سے صادق ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے جب سچے لوگ موجود ہوں گے تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ کوئی گمراہی کا غلط فیصلہ کر لیں۔ چنانچہ سچے لوگوں کا فیصلہ یعنی اجماع کا فیصلہ حجت بھی ہے، حق بھی ہے اور صحیح بھی ہے۔ کیا فرماتے ہیں ہم صاحب سورۃ توبہ آیت 119، سچے لوگوں کے ساتھ رہو، کیونکہ سچے لوگ ہمیشہ درست فیصلہ کریں گے اور درست فیصلہ تو اجماع کا ہوتا ہے۔ سچے لوگ ہمیشہ درست فیصلہ کریں گے، کیا فی الواقع اس تعبیر سے یہی مراد ہوتی ہے؟ ہم جب صادقین کا لفظ بولتے ہیں تو یہ نیت، ارادے، ایمان اور عمل کی سچائی ہے۔ میں جب اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ صالحین کی صحبت اختیار کرو تو کیا وہاں ادنا درجے میں بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی کسی رائے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھا ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، اسی طرح کسی حدیث کو سمجھا ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، اور اس میں استدلال یہ ہے کہ فرد سے تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب سارے مسلمان مل کر کوئی فیصلہ کریں گے یا ان کے مجتہدین کوئی فیصلہ کریں گے تو اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اس آیت کو ذرا اس کے سیاق میں رکھ کے دیکھیے، عام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے وقت وہ دنیا بھر کے تمام سچے لوگوں کو جمع کریں گے، پھر ان کی صحبت اختیار کریں گے؟ یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ صالحین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تو آپ جائیں گے اپنے قریب میں کسی صالح آدمی کے پاس بیٹھنا شروع کریں گے، کچھ سیکھنا شروع کریں گے، یہی معاملہ ہر شخص کرے گا۔ اس میں اجماع کہاں سے داخل ہو گیا؟ اگر غور کر کے دیکھیے تو جس سیاق میں یہ آیت آئی ہے وہاں سرے سے یہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے۔ ہمارے علم کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی آیت کو یا کسی جملے کو اس کے سیاق میں رکھ کر دیکھنے کی بجائے اور متکلم کا منشا طے کرنے کی بجائے اس سے اسی طرح کا استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کا استدلال اور بہت سی چیزوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، چنانچہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرقے بنتے چلے جاتے ہیں اور ان کے درمیان بحث مباحثہ اور مناظرہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ ہم سب سے پہلے لفظ کو دیکھیں گے۔ میں نے اسی لیے یہ بتایا کہ یہاں اگر صادقین کو لفظ کو دیکھیے تو یہ ایمان اور عمل کی سچائی کو بیان کرتا ہے، یعنی سچا ایمان ہے، اللہ سے سچا تعلق ہے اور جو کچھ مانتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اس میں نہ تو آراء کا صحیح اور غلط ہونا زیر بحث ہے، نہ ہر چیز کا درست ہونا زیر بحث ہے، نہ کسی مجلس میں جا کر ان سے استفادہ کرنا ہے جہاں سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں، یہ سرے سے موضوع ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح کا جملہ ہے جس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ لوگوں کو صالحین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ اب یہ دیکھیے کہ یہ آیت اصل میں کس سیاق میں آئی ہے اور اس میں کیا مدعا ہے، یعنی قرآن مجید نے کیا بات واضح کی ہے۔ سورہ توبہ کے آخر میں جیسے آپ نے کہا یہ آیت 119 ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ بعض لوگوں سے ایمان و عمل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں غلطیاں ہوئی ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان صحابہ کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو مختلف علاقوں سے آتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان میں اعراب بھی ہیں جن کا خاص طور پر ذکر ہوا ہے، یعنی مختلف علاقوں سے آنے والے بدو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی کی پیروی کرنے میں، جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں، جن سے مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے ادراک میں پے در پے غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں پر انہیں توجہ دلائی گئی، تنبیہ کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ تم اگر اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور صالحین کی صحبت اختیار کرو تو اس سے پورا امکان ہے، اس سے توقع ہے کہ تم اس طرح کی غلطیوں سے آئندہ بچے رہو گے۔ اسی سلسلے میں آگے جا کر یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وہاں سے یعنی مختلف علاقوں سے کچھ لوگ مدینہ آئیں، وہ آ کے دین میں تفقہ پیدا کریں اور اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو انذار کریں۔ یہ موضوع ہے، یہ پس منظر ہے۔ اس میں دیکھیے میں نے اس کی وضاحت کی ہے اپنی تفسیر میں۔ پہلے لفظ صادقین میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ صادقین استعمال ہوا ہے، یہ منافقین کا ضد ہے، یعنی وہ لوگ جن کے قول و فعل میں پوری مطابقت ہو۔ یہاں منافقین کے ضد کے طور پر یہ لفظ آیا ہے۔ اچھا، علم زیر بحث نہیں ہے، علم کی صحت زیر بحث نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ دین کی
बड़ी बड़ी बातों से वाकिफ़ होंगे। मैं भी जब किसी आदमी को सालिहीन में समझूंगा तो उसका मतलब ये है कि उसके ईमान के तकाजे पूरे हो रहे हैं और ईमान में जो अमल के पहलू हैं वो उसके यहाँ पूरी तरह मलहूज़ है, यही चीज़ें देखी जाएंगी। वहाँ ये देखना पेश नज़र ही नहीं होता कि हर मामले में राय क्या है, नुक्ता नज़र क्या है, सही मुकद्दमात कायम किए गए हैं, सही नतीजा निकाला गया है। गोया रसूख फिल इल्म यहाँ ज़ेर बहस ही नहीं है। असल में लफ्ज़ सादिकीन इस्तेमाल हुआ है, ये मुनाफिकीन का ज़िद है, यानी वो लोग जिनके कौल फ़ेल में पूरी मुताबिकत हो, जो वो मानते हैं, जिस चीज़ को अपना ईमान करार देते हैं, जिन चीज़ों के बारे में वो ये दावा करते हैं कि वो इनको इख्तियार कर चुके हैं, उन्हीं के मुताबिक उनका अमल भी है। पीछे जिन कोताहियों पर गिरफ्त हुई है, ये उसका सियाक है, पीछे जिन कोताहियों पर गिरफ्त हुई है उनसे बचने के लिए यहाँ खुदा से डरने और सच्चे लोगों की माइयत इख्तियार करने की हिदायत फरमाई है। यानी दीन के हर मामले में सही राय कायम करने वालों की माइयत ज़ेर बहस नहीं है, सच्चे लोगों की माइयत इख्तियार करने की हिदायत फरमाई है। यानी उनकी नीयत में सच्चाई हो, उनके इरादे में सच्चाई हो, उनके कौल में सच्चाई हो, उनके अमल में सच्चाई हो। पहली चीज़ अंदर से इंसान की हिफाजत करती है, यानी खुदा से जब इंसान डरता है तो पहली बात क्या कही थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरने वाले बनो। पहली चीज़ अंदर से इंसान की हिफाजत करती है और दूसरी बाहर से उसको शैतान के मुकाबिल में मदद पहुंचाती है। दूसरी क्या है, कौलो फेल में मुताबिकत। उस्ताद इमाम लिखते हैं, अगर आदमी का रहना सहना उठना बैठना काफिरों मुनाफिकों और जाहिलों के साथ हो तो कमज़ोर तो दरकिनार, बसा औकात मजबूत आदमी भी कुछ ना कुछ उनका असर कबूल कर ही लेता है। इसी तरह रासिखुल ईमान और रासिखुल अमल लोगों के, ये देखिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, रासिखुल ईमान और रासिखुल अमल, इसी तरह रासिखुल ईमान और रासिखुल अमल लोगों के फैज़ सोहबत से कमज़ोर आदमी के अंदर भी अपनी कमज़ोरियों पर गालिब आने का हौसला पैदा हो जाया करता है और वो बितदरीज उनके ज़ुमरे का आदमी बन जाता है। ये है आयत का मुद्दा। मुझे ये बताइए कि इसमें वो चीज़ ज़ेर बहस ही कहाँ है जिसको उलमा बिनाए इस्तिदलाल बना रहे हैं, यानी जो बात बताई जा रही है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जो उसे साबित करने की सही की जा रही है। ठीक, हम सब नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह हो गया। आयत किस पस मंज़र में है और आयत से जो इस्तदलाल की क्या चाहिए मुझे बताइएगा। ये जो नौयत इस्तदलाल है, ज़ाहिर बात है इस आयत में ना इजमा का लफ्ज़ आया है, यहाँ पर ये आया है कि जी जो सादिक़ीन है वो मासूम अल ख़ता होते हैं। ये इस्तदलाल किस नौयत का इस्तदलाल है? इसको हम इस्तिंबाती इस्तदलाल कहते हैं, कोई मंतकी इस्तदलाल है, यानी क्या ये कोई नस के अंदर बयान हुई हुई चीज़ भी है या नस को सामने रख के उसका एक लाज़िम तकाज़ा ख़ास किया जा रहा है? इसमें जो तरीका बिलअमूम इख्तियार किया जाता है वो ये है कि अदना मुनासबतों से एक मंतकी कज़िया पैदा कर लिया जाता है। अच्छा, यही यहाँ किया गया है। आपने जिस तरह पढ़ के सुनाया है उसे क्या मालूम होता है कि चूंकि ये कहा है कि सादिकीन की माइयत इख्तियार करो, तो इसका मतलब यह है कि सादिकीन लाजमन हमेशा होंगे। ये बात भी इससे लाजिम नहीं आती। उस वक्त सहाबा किराम की जमात मौजूद है, वहाँ लोगों को कहा जा रहा है कि इन सच्चे साहिब ईमान लोगों की माइयत इख्तियार करो। हो सकता है कल मौजूद रहे, हो सकता है कल मौजूद न रहे, इसकी कोई ज़मानत अल्लाह ताला ने दे रखी हुई है। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के ये कहते हैं कि ये लोग, इनमें से हर शख्स के पास जब आप जाएंगे तो उसमें आपको सही दीन मिल जाएगा। सही दीन के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि दीन की जो मजमूई तालीम है, यानी ईमान की चीज़ें हैं, अमल की चीज़ें हैं। ज़ाहिर है सालेहीन से हम ये तवक्को रखते हैं कि वो इन चीज़ों के हामिलीन भी होंगे, लेकिन क्या हर मामले में कुरान की हर आयत को समझने में, हर हदीस को समझने में वो लाजमन सही राय कायम करेंगे? फिर जिस चीज़ पे आपने इस्तदलाल करना है वो तो ये है कि उनका मजमुआ गलती नहीं करता। मजमुआ मिलेगा कहाँ? यहाँ तो मजमुआ कहाँ मिलेगा? यानी जो आदमी उनकी माइयत इख्तियार करना जाएगा वो ये देखेगा मेरे करीब में कौन लोग हैं, किन से मैं इस्तिफादा कर सकता हूँ। तो यहाँ सिरे से वो मौजू ही नहीं है, वो मुद्दा ही नहीं है, आयत का वो पस मंज़र नहीं है, उसके अल्फाज उस पर दलालत करने के लिए अदना करीना भी नहीं रखते, लेकिन एक ख़ास तरह की मंतिक से इस्तेदलाल कर लिया गया है। ये हकीकत है कि इस तरह के दलाइल को देखने के बाद आदमी हैरत सा रह जाता है कि क्या फिलवाक़े हमारे इल्म ने अपने बुनियादी मुकद्दमात की बिना इस तरह के दलाइल पर रखी है। अच्छा, नुक्ता वाज़ेह हुआ। ये बताइएगा, यहाँ पर कहा भी गया है जो फ़िक़्ह में इजमा के मकाम के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, उलमा ने इस आयत को नकल करने के बाद लिखा है कि जब कुरान मजीद ने कहा है कि सादिकीन के साथ हो रहो, उनके साथ उनकी माइयत उनकी सोबत इख्तियार करो, तो ये हुक्म हर ज़माने के लिए है। लिहाजा ये तो अक़ली तकाज़ा है इस वक्त जो कुरान में आयत है कि हर ज़माने में बाहर कैफ सादिकीन तो होंगे भी, आपने फरमाया मुमकिन है हो मुमकिन है ना हो, लेकिन आयत का ये तकाज़ा क्या नहीं पैदा होता कि चूँकि क़यामत तक के लिए कहा गया सादिकीन के साथ रहो, तो सादिकीन होंगे तभी तो कहा गया है। अल्लाह ताला ने बहुत सी हिदायत दी हैं, उसके असबाब पैदा हो जाएंगे, उसके लिहाज से आप जाएंगे। यानी क्या ये लाजिम है कि सादिकीन को भी अल्लाह ताला लाजिमन पैदा करता रहे? ये तो हिदायत की गई है कि तुम लोग अल्लाह की किताब को पढ़ो, अल्लाह के पैगंबर की हिदायत को जानो और अपनी इस्लाह के लिए सालिहीन की सोबत इख्तियार करो। ज़्यादा तवक्को यही होती है कि इस तरह के सालिहीन हर ज़माने में रहेंगे, अल्लाह ताला इस उम्मत पर करम फरमाएगा और उसने करम फरमाया भी है। लेकिन इससे ये कैसे लाजिम आ गया कि इसके ज़रिए से ये बात लाजिम कर दी गई है कि अब हर जगह लोगों को सालिहीन दस्तयाब हो जाएंगे? ये सिरे से इस आयत का मौजू नहीं है। और मैंने अर्ज़ किया है कि जिस वक्त ये बात कही गई है, जिन लोगों को कही गई है वो आराब है या वो लोग हैं जिन्होंने गलतियाँ की हैं, और वहाँ
صحابہ کی جماعت موجود ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ خیر امت ہے. چنانچہ جو بات فرمائی ہے وہ ایک خاص محل پر ایک خاص پس منظر میں فرمائی ہے. اس سے توقع زیادہ سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہمیں اپنی تربیت کی اپنی اصلاح کی ضرورت ہو تو ہمیں صالحین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. آپ یہ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ صالحین ہر زمانے میں آپ کو مل جائیں گے, لیکن وہ جو باقی نتائج نکالے گئے ہیں وہ کس طریقے سے نکالے؟ ان کا تو کوئی مال ہی نہیں ہے. اچھے لوگ ہوں گے, صاحب ایمان لوگ ہوں گے, دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے, ان کے عقائد میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہوگی, وہ کسی ضلالت یا گمراہی کے علمبردار نہیں ہوں گے. یہ ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں, لیکن اجماع میں کیا ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے؟ وہاں تو یہ ہے کہ ہم نے کسی آیت کے بارے میں کہ اس کا مدعا کیا ہے, کسی سنت کے بارے میں کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے, کسی قیاس کے بارے میں کہ وہ فی الواقع درست ہوا ہے, ایک رائے قائم کرنی ہے اور اس رائے کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ اب اس سے اختلاف جائز نہیں رہا. ان کے درمیان بھی بحث ہوتی رہے گی, اگر وہ فی الواقع علم کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے درمیان بھی بحث ہوتی رہے گی, یعنی صادقین کے مابین بھی بحث ہوتی رہے گی, ہمارے مابین بھی. جو چیز فیصلہ کن ہے وہ کیا یہ ہے کہ ہم ان صادقین کو ایک جگہ جمع کر کے دیکھ لیں گے کہ ان کی رائے کیا ہے, یا یہ ہے کہ ہم دلائل کی طرف رجوع کریں گے اور بربنائے دلائل کسی بات کو قبول کریں گے, بربنائے دلائل کسی بات کو رد کریں گے. میرے نزدیک اس آیت کا کوئی تعلق اس موضوع سے, اس بحث سے نہیں ہے جس میں اس کو پیش کیا جائے. بالکل واضح ہو گیا. ہم سب آیت پر بڑی تفصیلی آپ نے بات کی. ایک آخری ذرا پہلو مجھ پہ بتائیے گا کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں, یعنی ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے, کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ان کو قائم نہیں رہنے دیتے. یہ تو ہمیں قرآن مجید کی صراحتوں سے, نصوص سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ دعویٰ کرنا کہ صادقین کا کوئی مجموعہ ہے وہ کہیں اپنے ارادے اختیار سے فیصلہ کرتے ہیں, وہ فیصلہ بھی اصل میں معصوم عن الخطا ہوا ہے. ہم نے صادقین کی جماعت کو معصوم عن الخطا ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ دے دیا. اتنا بڑا دعویٰ انبیاء کے بارے میں کریں تو قرآن مجید چاہیے ہے. اگر یہ دعویٰ ہم نے ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے تو کوئی صریح آیت ہونی چاہیے, اس میں کہا جاتا ہے ہونا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کو بھی اسی طرح تو نہیں مان لیا گیا, ان کے بارے میں دلائل ہوتے ہیں تو مانا جاتا ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو پیغمبر کی حیثیت سے پیش کر دے تو ہم وہ ساری باتیں اس کے بارے میں مان لیں گے. اس پیغمبر کو بھی آ کر بتانا ہوتا ہے کہ اس کی پیغمبری کے دلائل کیا ہیں, اس کے پاس کیا نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبر کس طرح آتے ہیں, کیا نشانیاں پیش کرتے ہیں, اس کو موضوع بنایا ہے. اس کے بعد اپنی کتابوں میں اس بات کی ضمانت دی ہے کہ ان کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ پہرا لگا دیتے ہیں, یہ اگر کوئی غلطی کریں گے تو اس کی فوراً اصلاح کر دی جائے گی. تو وہاں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ اللہ کی بات ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے, اور اللہ تعالیٰ کی کسی بات میں کوئی نقص, کوئی خرابی, کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. پیغمبر اللہ کی بات ہم تک پہنچاتا ہے. یہاں یہ انسان ہے, انسانوں نے رائے قائم کرنی ہے. وہ کوئی رائے قائم کریں گے, اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے, صحت بھی ہو سکتی ہے. جب ہم کسی آدمی کو صالح کہتے ہیں, کسی آدمی کو صادق کہتے ہیں, تو وہ اس کی سیرت اور کردار کے لحاظ سے کہتے ہیں, اس کے مجموعی رویے کے لحاظ سے کہتے ہیں. کبھی بھی اس سے ہمارے پیش نظر یہ چیز نہیں ہوتی کہ اب جو رائے یہ قائم کرے گا وہ درست ہوگی, یا یہ کہ یہ تو غلطی کر سکتا ہے لیکن ان کا اگر کوئی مجموعہ ہوگا تو وہ لازماً درست ہوگا. اور میں نے عرض کیا کہ یہاں کیا مجموعے کی مائیت اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے, یہ تو موضوع ہی نہیں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہم صاحب اس آیت سے اجماع کی حجیت پہ جو استدلال بالعموم کیا جاتا ہے, علماء کیا کہتے ہیں, غامدی صاحب کی اس پر کیا تنقید ہے, ایک ایک بات واضح ہوئی, سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم صاحب ایک اور آیت ضمن میں پیش کی جاتی ہے اور اس کو پیش کر کے بھی ہمارے علماء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں اجماع کی وہ حجیت بیان ہو رہی ہے کہ جس کو ماننا ہر مسلمان پر لازم ہے. آیت کیا, سورہ آل عمران 103 نمبر آیت ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرمایا اور اللہ کی رسی دین کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. فرمایا ہے کہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. تو ریورس انجینئرنگ کی گئی ہے اس آیت کی اور کہا گیا کہ پھوٹ اس وقت پڑے گی کہ جس وقت آپ کسی اجتماعی فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیں, اور اجتماعی فیصلہ اگر مسلمان مل کر رہے ہیں تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ غلط ہو. چونکہ اللہ تعالیٰ نے پھوٹ کو اللہ کی رسی کے مقابلے میں استعمال کیا ہے, تو وہ قرآن مجید کو پکڑے رکھو, ان فیصلوں کو مانو جو مسلمانوں نے مل کر کیے ہیں. اگر نہیں مانو گے تو پھوٹ پڑے گی. کیا فرماتے ہیں خان صاحب, اگر مسلمانوں نے فیصلہ کر دیا ہم نہیں مان رہے تو گمراہی کی بات ہی ہوگی نا جس پہ پھوٹ پڑے گی. یہاں بھی وہی صورتحال ہے. سب سے پہلے یہ متعین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ کس کو کہا ہے, ظاہر قرآن مجید کو کہا ہے. قرآن مجید اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تان دی گئی ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ حبل اللہ الممدود ہے قرآن, یعنی اللہ کی رسی قرآن ہے. یہاں کیا کہا گیا ہے, ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. یعنی جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اجماع کی طرف مراجعت کرو, قرآن کی طرف مراجعت کرو, اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے یہ دیکھو کہ تمہارے پروردگار نے وہ بات کس طرح کہی ہے, کیا حکم دیا ہے, کیا ہدایت دی ہے. یہاں قرآن کے ساتھ تمسک کی ہدایت کی گئی ہے, اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا, تفرقہ. اس لیے تفرقے سے بچنا چاہتے ہو تو یہ اللہ کی رسی ہے, اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. مجھے یہ بتائیے کہ یہ میں نے اس کا مدعا بیان کر دیا, ادنا درجے میں بھی اس سے وہ بات نکلتی ہے جو نکال کر استدلال کیا گیا ہے. یعنی اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ تو اس کے بالکل الٹ ہے. یہاں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اجماع نہیں, لوگوں کی رائے نہیں, لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ نہیں, بلکہ اللہ کی کتاب تمہارا مرجع ہونی چاہیے. مضبوط کس کو پکڑنا ہے, اللہ کی کتاب کو پکڑنا ہے. یہ اللہ کی رسی ہے, جب اس کو مضبوط پکڑو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تفرقے سے محفوظ رکھے. حبل اللہ سے کیا مراد ہے یہ تو بالکل واضح ہو گیا. اچھا, ایک اور بات کہی جاتی ہے اسی آیت کے ضمن میں کہ یہ جب کہا گیا ہے کہ پھوٹ نہ ڈالو,
اب جن معاملات میں مسلمانوں کا اتفاق ہو چکا ہے وہ معاملات کوئی ضمنی یا اجتہادی نہیں رہے بلکہ وہ ایک قطعی حقیقت بن چکے ہیں. اب اگر قطعی حقیقت سے اختلاف کیا جاتا ہے تو اس سے بھی تو پھوٹ پڑے گی. تو آپ خود فرماتے ہیں نا کہ دین کا ہر حکم تو علت پر مبنی ہوتا ہے, تو یہاں پر علت اصل میں یہ ہے کہ پھوٹ نہیں پڑنی چاہیے. قرآن مجید کو پکڑے رکھو تاکہ پھوٹ نہ پڑے. مسلمانوں نے مل کر فیصلہ کر لیا ہے تو اس سے اگر تم مفر اختیار کرتے ہو تو وہاں بھی تو پھوٹ پڑے گی. تو پھوٹ پڑنے سے رکوانا ہے تو پھوٹ تو وہاں بھی پڑے گی نا جب ہم اکثریت کے فیصلے کو رد کر دیں گے. نہیں, اس سے پھوٹ نہیں پڑے گی. پھوٹ اس سے پڑے گی کہ اگر وہ فیصلہ غلط ہے تو قرآن مجید کے سامنے اس کو پیش کرنے سے انکار کر دیا جائے. اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہوگی اور اگر ہم اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو ہر صاحب علم آدمی, دین کا سچا طالب علم اضطراب میں مبتلا ہو جائے گا. یعنی وہ یہ دیکھے گا کہ جو بات زیر بحث ہے اس میں یہ سب لوگ مل کر ایک بات کر رہے ہیں اور اللہ کی کتاب ایک بالکل دوسری بات کر رہی ہے. تو اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر پھوٹ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. یعنی خواہ فرد ہے, خواہ جمعیت ہے, خواہ تمہارے مجتہدین ہیں, جو بھی دین کے معاملے میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے اس کو استدلال کے لیے اللہ کی کتاب کی مراجعت کرنی چاہیے, اللہ کی کتاب کی طرف جانا چاہیے. یہ چیز پھوٹ سے محفوظ رکھے گی, یہ تفرقے سے محفوظ رکھے گی. تو اس میں وہ بات کہاں سے آ گئی کہ جس بات پر لوگوں کا اتفاق ہو گیا ہے وہ بے شک اللہ کی کتاب کے خلاف نظر آ رہی ہو, اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. یہ تو بالکل ایک مصنوعی تدبیر بن کے رہ جائے گی, کیونکہ نہ اس سے اطمینان قلب حاصل ہوگا, نہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو روشنی ملتی ہے وہ روشنی ملے گی. اس طرح تو آپ در حقیقت دھوس سے ایک بات ان سے منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کی کتاب تو استدلال کرے گی, اللہ کی کتاب اعتماد بخشے گی, اللہ کی کتاب نور ہوگی, اللہ کی کتاب روشنی اور ہدایت ہوگی. تو اس سے تو ہمیں وہ چیز ملے گی کہ جو دلوں کو مطمئن کر دے گی. یہاں سے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وجہ سے اس کی کوئی معنی نہیں ہے. یہاں تو سیدھی بات کہی گئی ہے کہ جب بھی تمہیں دین کے کسی معاملے پر بات کرنی ہے, دنیا کے کسی معاملے پر بات کرنی ہے, سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو. مسلمان کی حیثیت سے یہ صرف اللہ کی کتاب ہے جو تمہیں صحیح راستے پر بھی رکھے گی اور تمہارے اندر تفرقے کو بھی پیدا نہیں ہوگا. مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کے بارے میں بھی یہ بتاؤں آپ کو کہ اس کا صحیح محل کیا ہے, یہ آیت آئی کہاں ہے اور اس کو ہم نے کس طریقے سے سمجھا ہے, تاکہ یہ ہر لحاظ سے بالکل واضح ہو جائے اور کسی نوعیت کا کوئی تردد باقی نہ رہے. یہ آپ نے بتا دیا کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت 103 ہے. اس میں یہ دیکھیے کہ پیچھے سے مضمون یہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ کو مضبوطی سے تھامو. جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو سمجھ لو کہ اس نے سیدھی راہ کو پا لیا. الفاظ ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. یعنی مسلمانوں کا اجماع نہیں, مسلمانوں کی جمعیت نہیں, بلکہ اللہ ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے. مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے. اس کے بعد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور دنیا سے رخصت ہو تو ہر حال میں اسلام پر رخصت ہو. اس کے بعد فرمایا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو. پھر ہدایت فرمائی ہے کہ اللہ نے تم پر بہت کرم فرمایا ہے, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے, اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کی یاد دہانی بھی کی اور اس کے ساتھ یہ تاکید بھی. اس میں دیکھیے میں نے لکھا ہے اس سے مراد یہاں قرآن ہے, یعنی حبل اللہ, اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہاں قرآن ہے, اس لیے کہ یہی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک خدا اور اس کے بندوں کے درمیان تنی ہوئی ہے. ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان یہی واسطہ اور یہی عہد و میثاق ہے. چنانچہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اس کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اور کسی حال میں اس سے الگ نہ ہوں. پھر اس کے ساتھ جمیعاً کی قید اور لا تفرقوا کی نہیں بھی ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ ان کی اجتماعی حیثیت میں ہے, یعنی سب مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اور کسی طرف نہ دیکھو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اچھا, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور اس کو چھوڑ کر اپنے شیرازے کو پراگندہ نہ کریں, بلکہ ایک جمعیت بن کر قرآن سے وابستہ ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ زید بکر تم لوگوں سے وابستہ ہو جاؤ, یہ کہہ رہے ہیں زید بکر عمر تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور قرآن سے وابستہ ہو جاؤ, بلکہ ایک جمعیت بن کر قرآن سے وابستہ ہوں, اسے پڑھیں, اس کی آیتوں پر تدبر کریں, اس سے نصیحت حاصل کریں, خدا کی اتاری ہوئی ایک میزان عدل کی حیثیت سے اپنے تمام معاملات میں اسی کو مرجع بنائیں اور اس کے کسی حکم یا فیصلے کے سامنے کسی دوسری چیز کو ہرگز کوئی وقت نہ دیں. یعنی یہاں تو ہدایت یہ کی جا رہی ہے کہ ساری دنیا بھی اگر اس سے مختلف رائے رکھتی ہو تو اس کو نظر التفات سے بھی نہ دیکھیں, بلکہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں اور جو بات اللہ کی کتاب سے واضح ہو جائے اس کو مضبوط پکڑیں. ہم سب اگلی آیت میرے سامنے ہے, سورہ آل عمران آیت 110. ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ, تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع ہدایت پہنچانے کے لیے ظاہر کی گئی ہے. تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ہمارے علماء کرام اس آیت کو پیش کر کے اس سے
3 نتائج برآمد کرتے ہیں۔ پہلا نتیجہ وہ یہ برآمد کرتے ہیں کہ اس آیت میں امت کو ظاہر ہے کہ بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ امت میں فرد کسی کمزوری پر کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن امت کے مجموعے کو جب بہترین امت قرار دیا ہے تو گویا کہ امت جس رائے پر جمع ہوگی وہی رائے بہترین ہوگی، وہی رائے صائب ہوگی، گویا اللہ تعالیٰ کی تائید بھی اسی رائے کو حاصل ہوگی۔ دوسری بات جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ جب یہ گروہ، یہ مجموعہ، یہ امت کسی نیکی کی بات کی تعلیم دے گا تو وہ نیکی کی بات گویا اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اور تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جب یہ مجموعہ اور یہ گروہ کسی چیز سے روکے گا تو جب ان کو خیر امت قرار دیا گیا ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، انہی کی تصویب سے اگر کوئی چیز برائی ٹھہر رہی ہے تو گویا وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ خلاصہ یہ ہم سے برآمد کیا جاتا ہے اس آیت سے کہ اس آیت میں اجماع کو اور مسلمان امت کے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قرار دیا گیا ہے، اور جس چیز کو بہترین قرار دیا گیا ہے اس کی مخالفت کیسے ہو سکتی؟ گویا اجماع ہی کے فیصلے درست فیصلے ہیں، حق کے فیصلے ہیں۔ یہاں بھی وہی معاملہ ہے جو میں اس سے پہلے کونوا مع الصادقین کی آیت پر گفتگو کرتے ہوئے واضح کر چکا ہوں۔ پہلی چیز یہ دیکھیے کہ ہم کس چیز کو ثابت کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا مجموعہ دین کے سمجھنے میں غلطی نہیں کرے گا، یہ ثابت کرنا پیش نظر ہے۔ اگر آپ اس سارے مقدمے کو تسلیم کر لیں جو علماء پیش کر رہے ہیں تو یہ ثابت کرنا ہے۔ اس کو سادہ لفظوں میں بیان کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمان الگ الگ تو غلطی کر سکتے ہیں، لیکن جب ان کا مجموعہ کسی چیز کو سمجھنے کی صحیح کرتا ہے تو ان سے غلطی کا امکان ہی سلب ہو جاتا ہے۔ گویا وہ امت کی حیثیت سے یا اپنے مجموعے کی حیثیت سے معصوم عن الخطا ہو جاتے ہیں، ان سے غلطی اب نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں یہ بات کسی لحاظ سے بھی زیر بحث نہیں ہے۔ وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم صادقین کی صحبت اختیار کرو تو اس میں نہ کبھی آراء زیر بحث ہوتی ہیں، نہ اعتقادات اس طرح زیر بحث ہوتے ہیں، نہ ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اجتہادات میں کہاں غلطی ہو رہی ہے کہاں صحت ہے۔ بحثیت مجموعی کسی جماعت پر یا کسی طبقے پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرو تو یہ مجموعی رویے کا بیان ہوتا ہے۔ ہم کسی گروہ کو کہیں گے یہ بہترین گروہ ہے اپنی سیرت کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اس میں ظاہر ہے کہ جو مانی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی درست جگہ پر کھڑی ہوتی ہیں۔ یعنی کسی بھی علم میں بعض چیزیں مسلمات کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں دین کے علم میں توحید پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، ایمانیات کی کچھ بنیادی تفصیلات ہیں، اسی طرح سے جو سنت جاری کی گئی ہے اگر ایک گروہ اس پر عمل پیرا ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ نیکی اور خیر ہی کی بنیاد پر اپنے وجود کو ظاہر کر رہا ہے تو ہم اس کو بہترین جماعت کہیں گے۔ اس وقت بھی مسلمانوں پر جب ہم تبصرہ کرتے ہیں تو وہاں ان کی عصمت زیر بحث نہیں ہوتی، ان کا غلطی سے محفوظ ہونا یا نا محفوظ ہونا زیر بحث نہیں ہوتا، ان کی مجموعی حالت پر ایک تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح وہاں صادقین سے ایک مضمون پیدا کیا گیا ہے اسی طریقے کا مضمون یہاں خیر امت سے پیدا کر لیا گیا ہے، درا حالے کہ یہ سرے سے متکلم کا منشا ہی نہیں۔ یعنی وہ یہاں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ یہ سب مل کر اب غلطی نہیں کریں گے یا یہ خطا سے معصوم ہو گئے ہیں، یا یہ اگر کوئی رائے قائم کریں گے تو نہ اس رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ اگر کسی آیت کو سمجھیں گے تو نہ ان کے فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ اگر کوئی اجتہاد کریں گے تو نہ ان کے اس اجتہادی اطلاق میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ چیز متکلم کے پیش نظر ہی نہیں کہ وہ یہاں بیان کریں۔ دوسری چیز، اس آیت کا امت سے کوئی تعلق نہیں، یہاں تو صحابہ کرام کی جماعت زیر بحث ہے۔ آیت کو آپ نکال کر دیکھیے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ اس سے پیچھے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہمیشہ اسلام پر قائم رہو، تمہاری موت بھی اسی حالت میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے دین کے ماننے والے ہو، تم اس کے سامنے سرفگندہ ہو۔ اس کے بعد وہ آیت ہے جو اس سے پہلے زیر بحث آ گئی کہ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو اور اپنی جمعیت میں تفرقہ پیدا نہ کرو۔ پھر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی ہے۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت کو بالکل متعین طور پر موضوع بنا لیا ہے۔ یہی مضمون آگے جاتا ہے اور یہ آل عمران کی آیت 110 آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے ان کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ جو منصب تمہیں حاصل ہے اس پر قائم رہنے کے لیے تمہیں کیا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے اس بات کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، آپ خود دیکھ لیں گے کہ اس میں امت، میں، آپ، اس کے مختلف ادوار، ان میں سے کوئی چیز زیر بحث ان کی آراء، ان کے علمی معاملات میں صحابہ کرام کی جماعت جو اس وقت مخاطب ہے وہ زیر بحث ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ایمان والو، اس وقت تو اللہ کی عنایت سے، یہ اگر آپ پیچھے کا مضمون پڑھ رہے ہیں تو بالکل واضح ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے عنایت کی، تم بھائی بھائی بن گئے۔ ایمان والو، اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین جماعت ہو۔ یہ اس وقت کی ان کی صورتحال بیان کی جا رہی ہے۔ اس وقت کیا ہم خیر امت ہیں؟ کیا فی الواقع ہمارے اعمال، ہماری سیرت، ہمارا کردار
اس پر یہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر انسان اپنی عقل اور اپنے حواس کو معطل نہ کر دے تو اس وقت امت کے بارے میں وہ یہ تبصرہ کر سکتا ہے کہ یہ خیر امت ہے, اور کبھی باور کر سکتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے خیر امت قرار دے دیا گیا ہے. ایمان والو اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین امت ہو. اس وقت کا ترجمہ غم صاحب کیسے کیا؟ پیچھے سے اس کے ساتھ کی رعایت سے جو لوگوں پر حق کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہے. یعنی تمہیں اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا رسول آیا ہے, اللہ کے رسول نے آ کر تم پر حق کی گواہی دی ہے, تمہیں اب یہ گواہی باقی دنیا پر دینی ہے. صحابہ کرام کو ان کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے, اور اس طرح گویا یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ عنایت فرمائی کہ تم بھائی بھائی بن گئے, اور اللہ نے یہ عنایت فرمائی کہ تمہیں اللہ کے پیغمبر کی صحبت نصیب ہوئی. اس کے نتیجے میں تمہاری سیرت, تمہارا کردار اب وہ بنا ہے کہ تمہارے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم خیر امت ہو. تو صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ واقعے کا بیان ہے, اس میں کیا شبہ ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے بھی وہ خیر امت ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہ سند یہاں دے دی ہے, وہی زیر بحث ہے, انہی کا پس منظر ہے, ان کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے. اخرجت للناس یعنی تم باقی دنیا کے لیے اٹھائے گئے ہو, تمہیں برپا کیا گیا ہے. تو وہاں دنیا کو الگ کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ دعوت اب تمہیں لے کے دنیا کے سامنے جانا ہے, تم اس مقصد کے لیے ایک امت ہو جو برپا کر دی گئی ہے. دوسری بات یہ, یعنی پہلی بات میں نے عرض کی کہ خیر امت کا لفظ یہاں اسی طرح استعمال ہوا ہے جس طرح وہاں صادقین کا لفظ استعمال ہوا ہے. متکلم جب اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کے پیش نظر وہ باتیں ہی نہیں ہوتی جو آپ بیان فرما رہے ہیں, وہ تو ایک مجموعی تبصرہ کرتا ہے کسی جماعت کے اوپر. یہاں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں اب کسی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, یا وہ اگر مجموعی طور پر کوئی رائے قائم کریں تو ان کا اجتہاد بھی درست ہوگا, ان کا فہم بھی درست ہوگا. نہیں, ان کا مجموعہ خیر پر قائم ہوگا. ان کے ہاں کوئی ضلالت, کوئی گمراہی, کوئی انحراف کبھی اپنی راہ نہیں پا سکے گا. وہ اپنے علم میں, اپنے اعتقاد میں خیر امت ہوں گے, اور جو کچھ ان سے عمل صادر ہوگا وہ بھی ایک بہترین جماعت کا عمل ہوگا, یہ بتانا مقصود ہے. اور دوسرے یہ کہ اس میں امت بحثیت امت قیامت تک کے لیے زیر بحث نہیں, یہ صحابہ کرام ہے. اور جو آدمی بھی اس سے پیچھے کی آیات کو اور اس سے آگے کی آیات کو پڑھے گا وہ بغیر کسی تردد کے اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ یہاں مسلمان امت زیر بحث نہیں ہے, یہاں بنی اسماعیل بحثیت بنی اسماعیل بھی زیر بحث نہیں ہے. یہاں تو اصل میں وہ جماعت, کچھ کی وہ جماعت زیر بحث ہے جو اللہ کے پیغمبر کی صحبت سے وجود پذیر ہو گئی, جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ اس میں جب انہیں خیر امت کہا گیا ہے تو آگے بتایا گیا ہے کہ وہ کیوں خیر امت ہے. خود قرآن نے بتایا ہے, یعنی خیر امت ہونے کا کیا پہلو ہے. میں نے عرض کیا نا کہ یہ بات کہ وہ رائے میں غلطی نہیں کریں گے, ان کے مجموعے سے کسی خطا کا امکان نہیں ہے, وہ اب معصوم ہو گئے ہیں, یہ موضوع نہیں ہے. یہ دیکھیے بالکل وہی بات قرآن مجید خود کھول کر بیان کر دیتا ہے جو میں نے عرض کی کہ ہم جب بہترین امت, خیر امت, صادقین کی جماعت, صالحین کہتے ہیں تو مجموعے پر ایک عمومی تبصرہ اس کی سیرت, کردار اور اس کے رویوں پر کر رہے ہوتے ہیں. قرآن نے بالکل ایسے ہی کیا ہے. یہ ذرا اندازہ کیے کیا کہا ہے, ایمان والو اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین جماعت ہو جو لوگوں پر حق کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہے. کیوں بہترین جماعت ہو؟ فرمایا تم بلائی کی تلقین کرتے ہو, برائی سے روکتے ہو, اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو. جی اچھا, یعنی خود واضح کر دیا اس بات کو کہ وہ کیا صفات ہیں, اس میں الفاظ کیا ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ تم قرآن مجید کی کسی آیت کو غلط نہیں سمجھتے, تم نے آج تک کسی حدیث کا مطلب غلط نہیں سمجھا, تمہارے ہاں کوئی خرابی پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں ہے اس لیے کہ علم و عمل کے معاملے میں تم غلطی نہیں کر سکتے. یہ زیر بحث نہیں ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں انسانیت کے ہاں بھلائی کی چیزیں ہیں, معروف کا لفظ استعمال کیا ہے, یہاں مذہبی اوامر و نواہی بھی نہیں استعمال کیا گیا. معروف کا لفظ, بھلائی کی باتیں, تم لوگوں کو اس کی تلقین کرنے والے ہو. یہ دیکھیے سیرت, کردار, جو مجموعی رویہ ہوتا ہے کسی گروہ کا, اگر وہ بھلائی کی تلقین کرنے والا گروہ ہے تو وہ پھر خود بھی برائیوں سے بچے گا. اور اسی طرح وہ چیزیں جو دنیا بھر میں پوری انسانیت کے نزدیک برائی کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں, تم ان سے لوگوں کو روکنے والے ہو اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو. یعنی سچائی, ایمان کی سچائی, دوسرے لفظوں میں کہیے کہ یہ اصل میں وہی صادقین ہیں جن کو وہاں صادقین کے لفظ سے تعبیر کیا اور یہاں ان کو خیر امت قرار دے دیا. وہاں پر بھی اعراب کو خطاب کر کے یہ کہا تھا کہ تم اپنی اصلاح چاہتے ہو تو ان صادقین کی مائیت اختیار کرو, اور یہاں ان صادقین کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اس وقت تم ایک بہترین امت ہو اور اللہ نے تم پر بڑی عنایت کی ہے. جانتے ہو کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تم نے بھلائی کو اختیار کر لیا ہے, تم برائی سے اجتناب کر رہے ہو, اور اللہ پر تمہارا ایمان سچا ایمان ہے. تو ایمان کی سچائی اور عمل میں اس کا ظہور, یہ دو باتیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر ان کو خیر امت کہا گیا ہے. اس کے بعد مجھے بتائیے کہ وہ نتائج کیسے نکلتے ہیں جو ہمارے علماء نے اس سے نکالے ہیں. پھر میں اس کے بعد آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہاں اس کے موقع و محل کے لحاظ سے اس کی صحیح تفسیر کیا ہے. میں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے, یہ بنی اسماعیل کے لیے تسلی اور بشارت ہے, سب سے بڑھ کر وہی ہیں جو ایمان لائے ہیں, کہ ایمان و عمل کے لحاظ سے اس وقت وہ خیر امت ہے, لہٰذا ان کا کوئی دشمن بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا. یعنی کیونکہ تمہارے ہاں بھلائی پر اعتماد ہے اور برائی سے اجتناب ہے, یہ تمہارے مجموعے کا رویہ ہے, یہ تمہاری سیرت ہے, کردار ہے. ایمان و عمل کے لحاظ سے اس وقت وہ خیر امت ہے. علم یہاں زیر بحث ہی نہیں.
ایمان و عمل کی صحت علمی پر مبنی ہوتی ہے، لیکن وہ علم کا ایک مجموعی احساس ہوتا ہے، وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ قرآن کی فلاں آیت کا کیا مطلب ہے اور فلاں حکم کی صحیح تفسیر کیا ہے، یہ تو تفصیلات ہیں، ان کے معاملے میں تو 10 بحثیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بنی اسماعیل کے لیے تسلی اور بشارت ہے کہ ایمان و عمل کے لحاظ سے اس وقت وہ خیر امت ہے، لہٰذا ان کا کوئی دشمن بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی قانون بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا، لیکن افسوس کہ ان کی نافرمانیوں نے انہیں ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب کا مستحق بنا دیا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بنی اسماعیل کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ دنیا کی امامت کا جو منصب انہیں حاصل ہوا ہے اس پر وہ محض نسل و نسب کی بنا پر نہیں بلکہ علم و عمل میں نیکی اور خیر کے علمبردار ہونے کی وجہ سے سرفراز ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا یہ منصب صفات اور ذمہ داریوں کے ساتھ مشروط ہے۔ وہ ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے والے ہوں گے تو یہ سرفرازی انہیں حاصل رہے گی، اور ان سے گریز کریں گے تو لازماً اسی انجام کو پہنچیں گے جس کو یہ اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار کی تنبیہ کے باوجود پہنچ چکے ہیں۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ تمہیں پروردگار نے اٹھایا ہے اور اس وقت تمہیں ایک بڑی ذمہ داری دی ہے، تو وہ صفات تمہارے اندر موجود ہیں، ان پر قائم رہو گے تو اس منصب کے تقاضے پورے کرو گے، اور ان پر قائم نہیں رہو گے تو اس منصب کے تقاضے پورے نہیں کر سکو گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تحسین ہو رہی ہے اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ پہلو ہے جس سے یہ بات زیر بحث آئی ہے، یہ موقع ہے جس پر یہ بات بیان فرمائی گئی ہے، یہ سیاق و سباق ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ وہ صحابہ کی جماعت کو ان کا منصب، ان کی ذمہ داری کی یاد دہانی کرا کے یہ بتایا گیا ہے کہ اطمینان رکھو، اس وقت یہ اہل کتاب اگر تمہارے مقابلے میں آئے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ لفظوں میں آگے بیان کیا ہے، یہ پیٹ پھیر کر بھاگنے کے لیے مجبور ہے۔ ہم سب نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آیت کا پس منظر کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے، سیاق کیا ہے، پھر آیت کے اندر تینوں پہلو کہ صحابہ کرام اور امت کو الگ الگ مخاطب کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام کی جو منصبی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، معروف اور منکر کی تعلیم، اور پھر تیسرا پہلو بھی کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی خاص اسکیم کے تحت روح عمل ہوئی ہیں۔ اگر آج خیر امت ہیں تو ایک کرائٹیریا کے اوپر، اچھا ہم سب نقطہ تو بالکل واضح ہو گیا، صاف معلوم ہوتا ہے کہ آیت اپنے سیاق و سباق سے کاٹ کر ایک مفہوم اس سے برآمد کر لیا گیا۔ دو پہلو میں چاہتا ہوں مزید آپ سے اس پہ گفتگو کروں۔ جو ذمہ داری آگے صحابہ کرام کی یہاں بیان ہوئی ہے، جس پر وہ عمل درآمد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خیر امت وہ ہے معروف کی تعلیم دیتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں۔ یہ جو معروف اور منکر ہے یہ تو اپنی ذات میں کوئی علمی استدلال، کسی آیت کی تشریح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کوئی دین کا مجموعی فہم۔ معروف اور منکر تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پوری دنیا کے اندر ایک یونیورسل کامن ٹروتھ کے اوپر مبنی ہوتی ہے، اور قرآن مجید نے بھی انہی کو ریفر کیا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں تو اختلاف ہونا ویسے بھی ناممکن ہے مجموعے کا، جب وہ معروف کی بات کر رہا ہوگا، اس لیے کہ معروف تو سب کے نزدیک یکساں ہوتے ہیں۔ اس میں کیا شبہ، میں نے اسی جانب توجہ دلائی ہے کہ جب لفظ معروف قرآن استعمال کرتا ہے یا منکر کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ہمارا حادثہ اخلاقی جن چیزوں کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اس معروف و منکر کی تعین کا مرحلہ آتا ہے، ٹھیک، اس کو ایک قاعدے اور قانون میں لانے کا مرحلہ آتا ہے، اس کے سوسائٹی پر یا کسی فرد پر اطلاق کا مرحلہ آتا ہے، اس میں 10 چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ایک اجمالی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ بھلائی کی بات کرنے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں، اس میں آگے کی تفصیلات زیر بحث ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت فرض کر لیجئے کہ کسی منکر کے بارے میں متنبع کر رہی ہے، اس کے سمجھنے میں میری ایک رائے ہے، آپ کی ایک رائے ہے، سیدنا صدیق کی ایک رائے ہے، سیدنا عمر کی ایک رائے ہے، انہوں نے بحثیت مجموعی اس سے کوئی نتیجہ نکالا یا کسی قانون کو سمجھنے کی صحیح کی، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ صحت پر بھی مبنی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں زیر بحث نہیں ہیں، یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھلائی اور برائی کا جو فطری شعور انسان کو حاصل ہے یہ اس کے حاملین ہیں، اور یہ انہی چیزوں کو لے کر اٹھے ہیں، اور جب یہ ان چیزوں کو لے کر اٹھے ہیں تو اگر کوئی اس میں خطا کا امکان تھا تو پروردگار نے ان کو اپنا سچا ایمان عطا فرما دیا ہے، وہ ان کی حفاظت کرے گا۔ اب رہ گئے اطلاقات، اجتہادات، قرآن کا فہم، حدیث کا فہم، یہ چیزیں تو علم کی دنیا سے متعلق ہیں، ان میں 10 چیزوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور 10 چیزوں میں اتفاقات ہو سکتے ہیں۔ مجموعی رویے کا اس طرح کے اجتہادات سے، اس طرح کی علمی آراء سے نہ اس وقت کوئی تعلق ہوتا تھا نہ اس وقت کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ اب بھی ہم کسی جماعت پر تبصرہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے دیوبندی علماء کو، ہم نے دیکھا ہے اہل حدیث علماء کو، بہت صالحین میں سے ہوتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہم یہ بھی تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ہر رائے بھی درست ہوتی ہے یا ان کے مجموعے کی ہر رائے درست ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح کے جملے جب بولے جاتے ہیں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ متکلم کیا کہنا چاہتا ہے، تو متکلم یہاں ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں بیان کرنا چاہتا جو نکال کے ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہوا، آخری پہلو ہم سب اس آیت کے اوپر جو تصور برآمد کیا گیا ہے ایک طریقے سے ایک مجموعے کے، ایک گروہ کی معصومیت کا علمی باب میں اگر ان کا متفق علیہ کوئی فیصلہ سامنے آ جاتا ہے، ہم سے جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب خیر امت قرار دے رہے ہیں تو ایک ذمہ داری انہوں نے کسی گروہ کے اوپر ڈالی تھی، وہ اس کو پورا کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں خیر ہے، ذمہ داری ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو تحسین ہے وہ بھی ہم یہی دیکھتے ہیں۔ ہم سب یہ ذمہ داری اس وقت بنی اسماعیل کے پاس ہے جن کے اندر سے صحابہ کی جماعت اٹھی ہے، یہی ذمہ داری بنی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی فضلتکم علی العالمین، لیکن پھر بتایا کہ ثم رددناہ اسفل السافلین، کہ یہ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں گر گئے۔ تو جو تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ شاید کچھ انتخاب اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے اور اب انتخاب کے بعد کوئی غیر معمولی تعلق ہے جس کے نتیجے میں ان کو منصب مل گیا ہے، حالانکہ وہ کرائٹیریا جس پہ پورا کریں گے تو بات اس کو قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے معاملے میں پوری طرح واضح کر دیا ہے، یعنی ان کے اجتہادات پر تنقید کی ہے، انہوں نے اپنی کتاب کو جس طرح سمجھا اس پر تنقید کی ہے۔
درا حالے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں انبیاء علیہ السلام کی نگرانی میں رہے ہیں. تو ہماری امت کا تو یہ معاملہ بھی نہیں ہے. اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ کی کتاب موجود ہے. ہماری امت میں بھی صالحین پیدا ہوتے ہیں, مجتہدین پیدا ہوتے ہیں, بڑے علماء پیدا ہوتے ہیں. یہ سب خدمات وہ انجام دیتے ہیں, اور بحیثیت مجموعی دین کی صحیح دعوت موجود ہے, موجود رہے گی. یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. لیکن اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ ان کے مجموعے کے سامنے جب کوئی چیز آئے گی, قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے, غلطی نہیں کر سکتے. حدیث کو سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے, غلطی نہیں کر سکتے. یہ عقلاً بھی محالات میں سے ہے کہ اس طرح کا تصور قائم کر لیا جائے. اور یہ علمی لحاظ سے, دینی لحاظ سے بھی اپنی کوئی بنیاد نہیں رکھتا. ہم اس کے عقلی پہلو پر بھی آخر میں گفتگو کریں گے. تو میں عرض کروں گا کہ دنیا کا تجربہ, علم و عقل کے مسلمات اس کے بالکل خلاف ہیں. ٹھیک. اچھا, تیسری آیت کے بارے میں آپ نے اپنی رائے کو واضح کر دیا. علماء کرام کا جو استدلال ہے, اس استدلال پہ غامدی صاحب کی کیا تنقید ہے, وہ کیوں اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے, اس کو زیر بحث لے کر آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اس کے بعد ایک چوتھی آیت بھی ہے جو ہمارے علماء کرام اپنے تصور اجماع کی تائید میں پیش کرتے ہیں. یہ آیت سورہ بقرہ کی 243 نمبر آیت ہے, 243. ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اسی طرح ہم نے تم کو ایسی امت بنایا ہے جو نہایت اعتدال پر ہے, تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور تمہارے قابل شہادت اور معتبر ہونے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنے. اس آیت کو علماء کرام اپنی کتابوں میں پیش کر کے دو باتیں کہتے ہیں. پہلی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعتدال پر کھڑے ہونے کی صفت سے نوازا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت جن آراء پر متفق ہوگی وہی آراء ہیں جو معتدل ہیں, وہی آراء ہیں جو حق ہیں, اور وہی آراء ہیں جو ٹھیک جگہ پر اللہ کے نزدیک پہنچ چکی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معتدل کہا, اعتدال پہ کھڑا ہوا کہا. اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہاں پر اس آیت میں اجماع کو حجت ہونا کسی ایک گروہ کے ساتھ نہیں, خاص کر صحابہ کی جماعت, تابعین کی جماعت, بلکہ ہر مسلمانوں کی جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اعتدال پر کھڑی ہوتی ہے. گویا اگر وہ اعتدال پر کھڑی ہے تو صحیح بات پر کھڑی ہے. نتیجہ نکلتا ہے کہ اجماع ہمیشہ صحیح بات پر ہوتا ہے. اس میں جو لفظ وسط آیا ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اعتدال پر کھڑی ہے. جی. بعض دوسرے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ خیر پر قائم ہے, یعنی کم و بیش وہی مفہوم جو کنتم خیرہ امتن میں ہے. جی. اس سے پہلے کہ میں یہ عرض کروں کہ یہاں وسط کے معنی کیا ہیں, اس کو اسی طرح لے لیجئے جس طرح کہ اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے. تو میں اس پر وہی تنقید کروں گا جو میں اس سے پہلے کر چکا. پچھلی آیت پر یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ بہترین گروہ ہے, اگر یہ کہا جائے یہ صادقین کا گروہ ہے, اگر یہ کہا جائے یہ صالحین ہے, اگر یہ کہا جائے یہ اعتدال پر قائم ہے, تو یہ مجموعے پر اسی نوعیت کا تبصرہ ہوگا جس طرح ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. اس طرح کے تبصرے سے وہ نتیجہ کبھی بھی نہیں نکلتا, اور نہ وہ متکلم کے پیش نظر ہوتا ہے کہ اب یہ جب بیٹھیں گے اور کسی چیز پر غور کریں گے تو غلطی کا کوئی امکان نہیں. اگر کوئی بات کہنی ہے تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ ان لوگوں کے اندر چونکہ خیر ہے, اس وجہ سے یہ کسی بڑی گمراہی میں نہیں پڑ سکتے. لیکن ان کا ہر اجتہاد آخری درجے کی صحت کے ساتھ صادر ہو جائے گا. ان کا ہر فہم آخری درجے میں خود پروردگار کا اپنا اظہار بن جائے گا. یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ یہ بات نہ الفاظ سے نکلتی ہے, نہ سیاق سے نکلتی ہے, نہ اس طرح کی چیز کبھی پیش نظر ہوتی ہے جب ہم ایسا تبصرہ کرتے ہیں. لیکن میرے نزدیک یہاں وسط اس مفہومی میں نہیں ہے. اچھا. وسط کا لفظ یہاں بالکل اسی معنی میں آیا ہے جس میں وہ بالعموم بولا جاتا ہے, یعنی درمیان کی امت ہے. اس میں صحابہ کرام کی جماعت کو, بنی اسماعیل کو خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری طرف ایک رسول کی بعثت ہوئی ہے. وہ آگے آیت واضح کر دیتی ہے خود, جس طرح اس سے پہلے جو آیت زیر بحث تھی اس میں کس پہلو سے خیر امت کہا گیا ہے اس کو خود آیت نے واضح کیا ہے. یہاں کس پہلو سے وسط کہا گیا ہے اس کو بھی خود آیت نے واضح کیا ہے. یعنی ایک طرف اللہ کا رسول ہے, اس نے آ کر اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا, اللہ کی کتاب تمہارے ہاتھ میں دے دی, اب تم اس کے حامل بنا دیے گئے ہو. اس طریقے سے تم اب دنیا کی باقی ساری اقوام کے درمیان میں کھڑے ہو. ادھر خدا کا رسول ہے اور ادھر دنیا کی سب اقوام ہے. تو گویا دنیا کی اقوام اور خدا کے رسول کے درمیان میں کون کھڑا ہے؟ بنی اسماعیل, خاص طور پر بنی اسماعیل میں صحابہ کی جماعت, وہ درمیان میں کھڑے ہیں. تو درمیان ہی کی امت ان کو کہا گیا. اچھا. یعنی تم اللہ کے رسول اور دنیا کی قوموں کے درمیان ایک گروہ ہو. وہاں کہا گیا تھا کہ تم خیر امت ہو, تمہیں اس مقصد کے لیے اٹھایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر حق کی شہادت دو. اخرجت للناس, تم کس مقصد کے لیے برپا کیے گئے ہو؟ شہادت حق. یہاں اسی شہادت حق کو اب بیان کیا جا رہا ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ ذمہ داری کس طریقے سے انجام دینی ہے, اور تمہیں یہ ذمہ داری انجام دینی ہے تو یہ ذمہ داری تم پر کیوں آ گئی ہے؟ اس لیے کہ رسول کی بعثت تمہارے اندر ہو گئی ہے, اور رسول نے تم پر گواہی دی ہے, تمہیں آگے جا کے گواہی دینی ہے. ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا موقع, اس کا محل, اس میں خطاب کس پہلو سے ہے اس کی میں نے وضاحت کر دی. دوسرے یہ کہ یہ جو شہادت دینی ہے انہوں نے جا کے گواہی دینی ہے, یعنی وہ ایک ایسی امت ہے جس نے اللہ کے پیغمبر سے ایک چیز لے لی ہے تو وہ شہادت اسی چیز کی دے گی جو اس کو ملی ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی کتاب پہنچا دی, وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ گواہی دیں گے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمارے ہاتھوں میں دی تھی, اور جس کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ کتاب مجھ پر اللہ نے نازل کی ہے, یہ اس کے مقرب فرشتے جبریل نے مجھے پڑھ کے سنائی ہے. یہ گواہی اللہ کے رسول نے ان پر دی تھی, وہ یہ گواہی دنیا کی ساری قوموں کے سامنے دیں گے. اور اس کتاب میں جب انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں,
اس سے پہلے جو انبیاء کی سنت ہے اس پر عمل پیرا ہوں، اس کے تحت اس کے امتثال امر میں اللہ کے پیغمبر نے جو سنت جاری کی ہے اس کی گواہی دیں گے۔ یعنی گواہی انہیں انہی دو چیزوں کی دینی ہے جو اللہ کا پیغمبر انہیں دے کر گیا ہے، ان کو سمجھنے کا عمل انہوں نے بھی اسی طرح کرنا ہے، اور چونکہ وہ اپنی اصل زبان میں محفوظ ہیں اس لیے جو نئے ایمان لانے والے ہوں گے ان کو بھی اسی طرح کرنا ہے۔ وہ یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کا فہم کیا ہوگا، آیات کا مدعا کیا ہوگا، یا کسی سنت کے فہم میں یہ رائے اور وہ رائے، اس میں ترجیح کس بات کو دینی ہے، یہ ذمہ داری ان پر ڈالی نہیں گئی۔ یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں انسانوں کی حیثیت سے، آگے جن تک پیغام پہنچے گا وہ بھی کریں گے۔ ان کا کام تو یہ ہے کہ جیسے اللہ کے پیغمبر نے ان تک خدا کی کتاب پہنچا دی اور انبیاء علیہ السلام کی سنت پر ان کو قائم کر دیا، وہ یہی شہادت لے کے اٹھیں اور باقی دنیا تک اس کو پہنچا دیں۔ یہ ہے آیت کا مدعا۔ اب یہ دیکھیے کہ جب ہم آیت کو نکال کر پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے، آیت 143 جیسے آپ بتا چکے ہیں اور یہ بقرہ میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قبلے کا مضمون زیر بحث ہے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک گروہ تھا، وہ ایک جماعت تھی، وہ دنیا سے چلی گئی۔ قبلے کے بارے میں اس بات کا امکان ہے کہ لوگ کچھ سوالات اٹھائیں گے۔ قبلے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل پر قائم کر دیا ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اب قبلے کو اس کی اصل پر قائم کر دیا ہے تو اس قبلے سے متعلق جو امت ہے وہ بنی اسماعیل ہے، ان کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر اپنے منصب کو سمجھیں کہ وہ کیا منصب ہے، اور اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اسی طرح پیچھے کیا تھا، یعنی جس طرح ہم نے مسجد حرام کو تمہارا قبلہ ٹھہرایا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں بھی ایک درمیان کی جماعت بنا دیا ہے تاکہ تم دنیا کے سب لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو۔ اور یہ دیکھیے وہ وسط کو کیسے واضح کیا، اور اللہ کا رسول تم پر یہ شہادت دے رہا ہے، درمیان میں ہوگا، یعنی اللہ کا رسول تم پر شہادت دے گا، وہ ایک طرف کھڑا ہے، دوسری طرف کون ہے، دنیا بھر کے لوگ ہیں، شہداء علی الناس، دنیا بھر کی قومیں ہیں، ان کے درمیان میں کون کھڑا ہے، وہ بنی اسماعیل یا صحابہ کی جماعت کھڑی ہے۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے شہادت کے معنی گواہی کے ہیں، جس طرح گواہی سے فیصلے کے لیے حجت قائم ہو جاتی ہے، اسی طرح حق جب اس درجے میں واضح کر دیا جائے کہ اس سے انحراف کی گنجائش باقی نہ رہے تو اسے شہادت تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی کتاب پہنچا دیں گے اور جب وہ اللہ کی سنت لوگوں تک پہنچا دیں گے تو گویا اللہ کی حجت ان لوگوں پر قائم ہو جائے گی، پیغام پہنچ گیا اور یہ گواہی بھی پہنچ گئی کہ یہ کتاب ہمیں اللہ کے پیغمبر نے دی ہے، اس کی روایت ہم نے محفوظ رکھی ہے اور اس کی سنت پر ہم عمل پیرا ہیں، یہ ہم تم تک پہنچا رہے ہیں، یہ شہادت ہے۔ اس سے پہلے میں نے لفظ وسط پر لکھا ہے، اصل میں لفظ وسط استعمال ہوا ہے، یہ ولد کی طرح مذکر، مؤنث، واحد اور جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی درمیان کے ہیں، اور اس آیت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بنی اسماعیل کے لیے آیا ہے۔ سورہ حج کی آیت 78 میں وَاجْتَبَاكُمْ کے الفاظ دلیل ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دین کی شہادت کے لیے اسی طرح منتخب کیا جس طرح وہ بنی آدم میں سے بعض جلیل القدر ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں قرآن نے اسی بنا پر انہیں درمیان کی ایک جماعت امتاً وسطاً قرار دیا ہے، یعنی وہ جماعت جس کے ایک طرف اللہ و رسول اور دوسری طرف دنیا کی سب اقوام تھیں اور وہ ان پر حق کی شہادت کے لیے معمور کیے گئے۔ یہ گویا اس کا مدعا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی کتاب تمہارے ہاتھوں میں دے دی اور اللہ کی جو نشانیاں اس نے بچشمِ سر دیکھیں ان کی گواہی تمہارے سامنے پیش کر دی، درمیان میں تم کھڑے ہو، آگے دنیا کی قومیں ہیں، اب جاؤ یہ شہادت جو تم پر برپا کی گئی ہے یہ دنیا کی سب قوموں پر برپا کر دو، انہیں بتا دو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں دی گئی، یہ اس کے پیغمبر کی سنت ہے جو جاری کی گئی، وہ کتاب اپنی اصل زبان میں محفوظ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اس وجہ سے اس کا مدعا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے ہم نے کیا معنی سمجھے، اس سے وہ کیا معنی سمجھیں گے، یہ یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، وہ خود دیکھ لیں گے اب جو اس پر ایمان لائیں گے کہ اس کا مدعا کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ وہ ایک زندہ زبان کی کتاب ہے اور اس طریقے سے گویا بے کم و کاست جو کچھ ان کو ملا ہے وہ انہوں نے آگے پہنچا دیا۔ سمجھنے اور سمجھانے کا عمل ان کو بھی انسانوں کی حیثیت سے کرنا ہے اور ان کو بھی انسانوں کی۔ نقطہ بالکل 2-4 کی طرف واضح ہو گیا۔ آیت کا سیاق، کانٹیکسٹ، پس منظر، الفاظ، ذمہ داری، ہر چیز پکار کر جو بات بیان کر رہی ہے غامدی صاحب نے اپنی رائے سامنے رکھ دی۔ لوگ تقابل میں ان استدلالات کو دیکھ سکتے ہیں جو علماء کرام اس آیت سے کرتے ہیں۔ آج 5ویں اور آخری آیت ہم زیر بحث لے کر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آیت آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے مضبوط، محکم اور مبین آیت ہے قرآن مجید کی، جس میں اجماع کے اس تصور کے بارے میں جو کہ علماء کرام کے پایا جاتا ہے صاف صاف بتا دیا گیا ہے۔ آیت ہے سورہ نساء کی 115 نمبر آیت، ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ ارشاد فرمایا اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جبکہ کھل چکی ہو اس پر سیدھی راہ اور چلے سب مسلمانوں کے رستے کے خلاف تو ہم حوالے کریں گے اس کو وہی طرف جو اس نے اختیار کی اور ڈالیں گے ہم اس کو دوزخ میں، وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ آیت نقل کرنے کے بعد ہمارے علماء کرام یہ بات لکھتے ہیں کہ اس آیت میں 2 چیزوں کا جرم عظیم اور دخول جہنم کا سبب بیان ہوا ہے، ایک مخالفت رسول، اور یہ ظاہر ہے
ہے کہ مخالفت رسول کفر اور وبال عظیم ہے، دوسرے جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی رستہ اختیار کرنا، اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے، یعنی جس طرح قرآن و سنت کے بیان کردہ احکام پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح امت کا اتفاق جس چیز پر ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے، اور اس کی مخالفت کرنا، گویا اجماع کی مخالفت کرنا ایک جرم عظیم اور گناہ عظیم ہے۔ ہم سب یہ ہے اجماع کی حجیت پر سب سے قوی اور محکم دلیل سورہ نساء آیت 115 کیا فرماتے ہیں؟ اس سے پہلے جو آیات زیر بحث نہیں ہیں ان کے الفاظ، ان میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں، ان کی تالیف، ہر چیز اس مدعا سے ابا کرتی ہے جو ان سے ثابت کرنے کی صحیح کی گئی ہے۔ ٹھیک، ہم نے اس کے ایک ایک پہلو کو تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے الفاظ سے ایک عام ناظر کو یہ تاثر ہو سکتا ہے کہ استدلال کی کوئی بنیاد ہے۔ اس میں جو سبیل المومنین کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، مسلمانوں کا راستہ، اور پھر اس سے انحراف، یہ ظاہر ہے اس طرح کا تاثر پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اجماع پر اپنی کتاب مقامات میں جب اپنا نقطہ نظر لکھا ہے تو تنہا اسی آیت کو موضوع بنایا ہے، اس لیے کہ باقی چیزیں تو علم کی بارگاہ میں داخل ہونے کی جسارت بھی نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے سامنے اپنی وہی تنقید پڑھ دیتا ہوں اور اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہاں بھی کیا غلطی ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، فقہا جن دلائل سے اجماع کی حجیت ثابت کرتے ہیں، یعنی خواہ وہ دلائل قرآن مجید کی آیات کی صورت میں ہیں یا احادیث کی صورت میں ہیں، جن کا ہم آگے جا کے جائزہ لیں گے۔ فقہا جن دلائل سے اجماع کی حجیت ثابت کرتے ہیں ان کی حقیقت اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے تو اسے امام شوکانی کی ارشاد الفحول دیکھنی چاہیے۔ اچھا، امام شوکانی کی اصول فقہ پر کتاب ہے ارشاد الفحول، اس کو دیکھیے۔ اس میں اسی طریقے سے ایک ایک آیت کو لے کر یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کسی سے بھی وہ مدعا ثابت نہیں کیا جا سکتا جو بالعموم ثابت کرنے کی صحیح کی جاتی ہے۔ ان کی حقیقت اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے تو اسے امام شوکانی کی ارشاد الفحول دیکھنی چاہیے، اس پر واضح ہو جائے گا کہ یہ کس قدر بے معنی اور غیر متعلق ہے۔ یہی بات ہم نے واضح کرنے کی صحیح کی ہے کہ ان آیات کا، ان جملوں کا، ان کی تالیف کا، ان کے سیاق و سباق کا، ان کے موقع و محل کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ وہاں اجماع ثابت کرنا مقصود ہے یا اس کی حجیت پر استدلال کرنا مقصود ہے یا اللہ تعالیٰ اس نوعیت کا اپنا کوئی حکم بیان کر رہے ہیں جس نوعیت کا حکم اس سے بالعموم سمجھا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت البتہ ایسی ہے جس سے استدلال بعض لوگوں کے لیے باعث تردد ہو سکتا ہے، یعنی اس کے الفاظ کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص تردد میں مبتلا ہو، اس کی حقیقت ہم یہاں واضح کیے دیتے ہیں۔ میں نے بحث ہی اس پر کی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ آپ بتا چکے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت 115 ہے جی، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور جو راہ ہدایت کے پوری طرح اپنے اوپر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں گے اور ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے جو تم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، انہیں ہم اسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ خود گئے، اور دوزخ میں جھونکیں گے، وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ فقہا کے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ ایمان والوں کا راستہ، یعنی سبیل المومنین جس کو کہا ہے، فقہا کے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے تو آیت میں اس پر جہنم کی وعید ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ ان کے راستے کی پیروی ہر شخص پر لازم ہے، لہٰذا مسلمان اگر کسی رائے یا نقطہ نظر پر متفق ہو جائیں تو اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، ہر صاحب ایمان پر واجب ہے کہ ان کے اس اجماع کی پیروی کرے۔ فقہا عام طور پر اپنا استدلال اس آیت سے اس طرح پیش کرتے ہیں، یہ میں نے اس کا خلاصہ پہلے بیان کر دیا۔ یہ استدلال کس قدر بے بنیاد ہے اس کو سمجھنے کے لیے آیت کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھیے۔ پیچھے، یعنی یہ آیت 115 ہے، اس سے پیچھے جن منافقین کی اندرون خانہ سرگوشیوں سے پردہ اٹھایا ہے، وہ لوگ جو رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے اور انہی کا کردار ادا کر رہے تھے، وہ پیچھے بیٹھ کر سازشیں کرتے تھے، آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے، اور اس طرح رسول اللہ کے خلاف اور مسلمانوں کی جماعت کے خلاف انہوں نے ایک محاذ بنایا ہوا تھا۔ پیچھے جن منافقین کی اندرون خانہ سرگوشیوں سے پردہ اٹھایا ہے، قرآن مجید نے ان سے پردہ اٹھا دیا، یہ بتایا کہ یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی خلوت میں، اپنے دوستوں کے پاس اور اپنے شیطانوں کے پاس جب جمع ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ پیچھے جن منافقین کی اندرون خانہ سرگوشیوں سے پردہ اٹھایا ہے، انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ پیغمبر کی مخالفت کے لیے، یعنی یہاں زیر بحث ہی وہی ہے، جب یہ آیت شروع ہوتی ہے تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کے مقابل میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، انہی کے بارے میں فرمایا ہے
کہ پیغمبر کی مخالفت کے لیے جو لوگ اپنی ایک الگ پارٹی کھڑی کرنا چاہتے اور اس طرح ایمان کے بجائے کفر اور منافقت کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اچھا، یعنی یہاں جو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے یا یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ منافقین ہیں۔ ان کے بارے میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ پیغمبر کی مخالفت کے لیے اپنی الگ جماعت کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ صحیح ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں۔ پیغمبر کی مخالفت کے لیے جو لوگ اپنی ایک الگ پارٹی کھڑی کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح ایمان کے بجائے کفر اور منافقت کا رویہ، ایمان کے بجائے کفر اور منافقت کا رویہ، وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو مسلمانوں کی جماعت میں ان کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی مسلمانوں کی جماعت میں جو لوگ ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے، روئے سخن ان کی طرف ہے اور تبصرہ ان منافقوں پر ہے۔ یہ آیت کا سیاق ہے، یہ اس کے خطاب کی نوعیت ہے۔ روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو مسلمانوں کی جماعت میں ان کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں تنبیہ فرمائی ہے کہ جن کی وکالت کر رہے ہو ان کا یہ مشاقہ، یعنی ان کی یہ مخالفت، ان کا یہ اپنی جماعت کھڑی کرنے کی کوشش کرنا، انہیں تنبیہ فرمائی ہے۔ وکالت کرنے والوں کو، مسلمانوں میں جو سادہ لو اور کمزور لوگ ان کی وکالت کر رہے تھے، انہیں تنبیہ فرمائی ہے کہ جن کی وکالت کر رہے ہو ان کا یہ مشاقہ انہیں سیدھا جہنم میں لے جائے گا، یعنی ان منافقین کو، اس لیے کہ یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ راہ ہدایت کے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد کفر اور منافقت کی راہ اختیار کر لیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہو سکتی ہے۔ یعنی زیر بحث کیا ہے؟ منافقت، زیر بحث کیا ہے؟ پوشیدہ کفر، اور اس پر وعید کس چیز کی سنائی جا رہی ہے؟ جہنم کی۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ راہ ہدایت کے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد کفر اور منافقت کی راہ اختیار کر لیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہو سکتی ہے۔ آیت میں اسی کفر اور منافقت کے لیے غیر سبیل المومنین کے الفاظ آئے ہیں، یعنی یہاں جو غیر سبیل المومنین کا ہے، مسلمانوں کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ، وہ کون سی راہ ہے؟ وہ کفر اور منافقت کی راہ ہے۔ اس راہ کے بارے میں متنبہ کیا جا رہا ہے۔ آیت میں اسی کفر اور منافقت کے لیے غیر سبیل المومنین کے الفاظ آئے ہیں۔ ان میں مومنین سے، یعنی یہ جو کہا غیر سبیل المومنین، مسلمانوں کی، سچے صاحب ایمان لوگوں کی راہ چھوڑ کر، ان میں مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے حق کو پا لیا، جنہوں نے حق کو پا لیا تو اس کے بعد پھر کبھی خدا کے پیغمبر سے بد عہدی، بے وفائی، مخالفت اور گریز و فرار کا رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ آپ کی اتباع کی اور جو حکم دیا گیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے رہے۔ یہاں گویا دو رویے مقابل میں زیر بحث ہیں۔ ایک طرف صحابہ کا رویہ، جن کو یہاں سبیل المومنین سے تعبیر کیا ہے، یعنی صحابہ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ طریقہ کیا ہے؟ اتباع کا، جو حکم دیا جائے اس کی اطاعت کا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا۔ مقابل میں منافقین کا رویہ ہے، وہ کیا ہے؟ بدعہدی، بے وفائی، مخالفت اور رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی سے گریز و فرار۔ ان دو رویوں کا تقابل کیا جا رہا ہے، ایمان و اخلاص، اتباع و اطاعت اور تسلیم و انقیاد، یہی وہ سبیل المومنین ہے۔ یعنی مسلمانوں کی راہ کیا ہے؟ سچے صاحب ایمان لوگوں کی راہ کیا ہے؟ ایمان و اخلاص، اتباع و اطاعت اور تسلیم و انقیاد کا یہی رویہ ہے جسے آیت میں سبیل المومنین سے تعبیر کیا ہے۔ اسے چھوڑ کر جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے، اسے چھوڑ کر، یعنی یہ جو تسلیم و انقیاد کا، یہ جو ایمان و اخلاص کا، اور یہ تو سر تسلیم خم کرنے کا رویہ ہے، اسے چھوڑ کر جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے وہ غیر سبیل المومنین ہے، اور اسی کے اختیار کرنے والے ہیں جنہیں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اہل ایمان کی تعبیرات، آراء اور اجتہادات سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، یعنی نہ تعبیرات زیر بحث ہے کہ فلاں شخص نے قرآن کی آیت کو اس طرح سمجھا ہے، فلاں نے اس طرح سمجھا ہے۔ اخلاص کے ساتھ سمجھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اہل ایمان کی تعبیرات، آراء اور اجتہادات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، یا وہ بالاجماع کوئی نقطہ نظر اختیار کر لے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر تنقید کی جائے تو آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ یہاں موضوع ہی نہیں، آیت کے یہ معنی ہی نہیں ہے کہ یہ تعبیر کی ہے، قرآن کی آیت کا یہ مطلب سمجھا ہے، حدیث کا یہ مطلب سمجھا ہے، یہ رائے قائم کی ہے، اس چیز پر قیاس کیا ہے، دین کے فلاں حکم کا اس طرح اپنی زندگی میں اطلاق کر کے دکھایا ہے، اس میں اختلافات ہوں گے، یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اہل ایمان کی تعبیرات، آراء اور اجتہادات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، یا وہ بالاجماع کوئی نقطہ نظر اختیار کر لے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر تنقید کی جائے، یعنی گریز و فرار کے لیے نہیں، بد عہدی کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت میں نہیں، بلکہ مسلمانوں نے بالاجماع ایک رائے اختیار کر لی اور کوئی صاحب علم، کوئی دین کا طالب علم قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر تنقید کر کے بتا رہا ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے، پیغمبر کا مدعا یہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر تنقید کی جائے تو آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے
کہ آیت میں یہ مسئلہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں، اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد، یہ پھر دیکھیے اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص خدا کے بھیجے ہوئے ہادی کی مخالفت اور اس کے مقابلے میں اپنی ایک الگ پارٹی کھڑی کرنے کی جسارت کرتا ہے تو یہ سراسر کفر ہے۔ اس کے کفر ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص خدا کے بھیجے ہوئے ہادی کی مخالفت اور اس کے مقابلے میں اپنی ایک الگ پارٹی کھڑی کرنے کی جسارت کرتا ہے تو یہ سراسر کفر ہے جس کے ساتھ ایمان کے کوئی معنی نہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو خدا اسی راستے پر ڈال دیتا ہے جو وہ اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ یہ راستہ اگر کسی نے اختیار کر لیا ہے تو اسے پھر جہنم ہی کا منتظر رہنا چاہیے۔ یہ آیت کا پس منظر ہے، یہ اس کا مدعا ہے، یہ بات اس میں کہی گئی ہے۔ اس کو پوری طرح سمجھ لینے کے بعد اب ذرا دوبارہ سنیے کہ آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور جو راہ ہدایت کے پوری طرح اپنے اوپر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں گے اور ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے جو تم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، انہیں ہم اسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ خود گئے ہیں اور دوزخ میں جھونکیں گے، وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ اس آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا فی الواقع اس کا شائبہ بھی اس آیت کے مضامین میں، اس کے الفاظ میں یا اس کے پس منظر میں یا وہ جس موقع پر آئی ہے اس میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ بالکل دو چار کی طرح یہ آیت، بلکہ میں کہوں گا ان تمام پچھلی آیات سے زیادہ سری، زیادہ واضح اور زیادہ مبین ہے اپنے سیاق، اپنے الفاظ، اپنے مدعا، اپنے مفہوم میں کہ کیا چیز زیر بحث ہے۔ اچھا غام صاحب، یہ جو مضمون اس آیت میں زیر بحث ہے یہ تو ہمیں پورے قرآن مجید میں بکھرا ہوا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ روایتوں میں بکھرا ہوا نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی ابھی دو جماعتیں ہیں، دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اللہ کی تائید، اس کی نصرت کا منتظر ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کفر میں، اناد میں، سرکشی میں، بغاوت میں، تمرد میں میرے مقابلے میں آ گیا ہے۔ تو اب تم نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم وحشر معہم، جو جس کے ساتھ ہوگا، جس پارٹی میں ہوگا اسی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطبین ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دو ہی انتخاب ہیں، جس پارٹی میں جانا چاہتے ہو جاؤ، اس کے بعد انجام سامنے نظر آئے گا۔ یہ آپ نے بھی خلاصہ کر دیا اصل میں کیا چیز ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس طرح کا استدلال کیسے ہو جاتا ہے، یہاں ایک لفظ سامنے آ گیا سبیل المومنین، جی، یعنی ایمان والوں کی راہ۔ وہ ایمان والوں کی راہ متعین کرنی چاہیے تھی نا کہ کیا ہے، اور یہاں کس پہلو سے اسے ایمان والوں کی راہ کہا گیا ہے، اس میں کس چیز سے تقابل کرنا پیش نظر ہے۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ غیر سبیل المومنین تو وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے؟ یہ سب کچھ متعین کیے بغیر محض ایک لفظ کو یا ایک ترکیب کو دیکھ کر، میں نے جس کو کہا تھا کہ ادنا مناسبت سے ایک پوری منطق کھڑی کر لی گئی ہے، درا حالے کہ آیت کا نہ وہ موضوع، نہ آیت کے پیش نظر وہ بات، نہ اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں، نہ اس میں جس رویے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے اس کا اجماع سے، تعبیرات سے، آراء سے، اجتہادات سے کوئی تعلق۔ علماء اکرام اجماع کی حجیت پر کیا استدلال رکھتے ہیں سامنے آ چکا۔ اس استدلال کے حق میں قرآن مجید کی کون کون سی آیات پیش کی جاتی ہیں، ان تمام 5 کی 5 آیات پر ہم نے غامدی صاحب کا تبصرہ اور تنقید سن لی تھی۔ آگے بڑھاتے سلسلہ گفتگو کو اور ابھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب علماء کرام احادیث سے بھی استدلال کرتے ہیں اپنے اس تصور اجماع کے حق میں جو انہوں نے پیش کیا ہے۔ وہ کون کون سی احادیث ہیں، غامدی صاحب ان کو کیسے دیکھتے ہیں، ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھیں گے۔ ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اس معاملے میں فقہا اور عابدین سے مشورہ کرو اور کسی شخصی رائے کو نافذ نہ کرو، حدیث کی کتاب میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اپنے صحابہ کی پیروی کی وصیت کرتا ہوں، پھر ان لوگوں کی پیروی کی جو ان کے بعد ہوں گے یعنی تابعین، پھر ان لوگوں کی پیروی کی جو ان تابعین کے بعد بھی ہوں گے یعنی تبع تابعین۔ پھر جھوٹ پھیل جائے گا حتیٰ کہ آدمی قسم کھائے گا حالانکہ اس سے کسی نے قسم کھانے کا مطالبہ نہ کیا ہوگا، اور گواہی دے گا حالانکہ اس سے کسی نے گواہی طلب نہیں کی ہوگی۔ تم میں سے جو شخص جنت کے بیچوں بیچ رہنا چاہتا ہے وہ الجماعت کو لازم پکڑے، یعنی اپنے اعتقادات اور افعال میں اسی جماعت کی پیروی کرے، کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے تو سے زیادہ دور رہتا ہے۔ ہم سب اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جن کو میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں۔ ان 2 روایتوں کے بارے میں بتائیے گا۔ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ رہو، گویا اجتماع کے ساتھ رہو، گویا جب اجتماع کسی رائے پر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہی حق پر ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ میں نے اپنا جو موقف ابتدا میں پیش کیا ہے اس میں خود ان روایتوں سے استدلال کیا ہے۔ آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے دین میں اجتماعی معاملات سے متعلق یہ ہدایت کی گئی ہے کہ امرہم شورا بینہم، مسلمان آپس میں مشورہ کریں گے، ایک دوسرے سے رائے لیں گے، ان کے ہاں اس طرح کے فیصلے ہمیشہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر ہوں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہدایت ہر سطح پر ہے، یعنی جہاں مسلمانوں کا نظم ہوگا وہ قبائلی سطح پر ہے، وہ مقامی سطح پر ہے، وہ قومی سطح پر ہے، وہ عالمی سطح پر ہے۔ اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت کی ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو یا وہ اکثریت سے ہوگا
یا سب کا اتفاق ہو جائے گا؟ دونوں صورتوں میں اس فیصلے کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے. یہ بات تو خود میں نے اپنے موقف کی وضاحت میں عرض کر دی تھی. لازم ہے، لیکن کس پہلو سے لازم ہے؟ یعنی عملاً وہ فیصلہ قبول کیا جائے گا. اگر ایک جگہ مسجد بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، میری رائے کچھ بھی رہی ہو، اب وہ مسجد بن گئی ہے، مجھے اسی مسجد میں نماز پڑھنی ہے. اسی طرح اگر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، یا یہ قبول کر لیا گیا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے، رمضان شروع ہو گیا ہے، یا عید کا اعلان ہو گیا ہے، مجھے اس کی پیروی کرنی ہے. اگرچہ میں طریقہ کار کے بارے میں بھی مطمئن نہ ہوں، مجھے جس طریقے سے اعلان کیا گیا ہو اس پر بھی اطمینان نہ ہو، میں اس پر تنقید کا حق رکھتا ہوں، میں اس سے اختلاف کا حق رکھتا ہوں، لیکن مجھے اس کی پیروی کرنی ہے. پہلی روایت میں جو بات آپ نے کہی ہے، اس پوری روایت کو سامنے رکھیے تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی ہمارے سامنے نہیں ہوں گے، وہاں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اجتماعی معاملات ہیں، فیصلے کرنے ہیں، لوگوں کے لیے فیصلے کرنے ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ ہدایت فرمائی تو اس سے اچھی ہدایت کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں کسی ایک شخص کو منمانی نہیں کرنی چاہیے. اجتماعی زندگی کا اصول یہی ہے. دین سے متعلق معاملات زیر بحث ہیں جن کو خود اللہ تعالیٰ نے ہماری اجتماعی زندگی سے متعلق کر دیا ہے، یا دنیاوی معاملات ہیں جن میں ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہے. ہر حال میں امرہم شورا بینہم کا طریقہ اختیار کیا جائے گا. ہر حال میں اکثریت یا اجماع کے فیصلے کو قبول کر لیا جائے گا. وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا، ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے. لیکن جب وہ فیصلہ کیا جائے گا اس وقت بھی اس سے اختلاف کر رہے ہوں گے، اگر ہمیں اختلاف ہے اس کے بعد بھی اس پر تنقید کریں گے اور پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ اگر کوئی غلط فیصلہ ہو گیا ہے تو اس کو بدلوائیں. یہی زندگی ہے، یہی ایمان ہے، یہی حق پرستی ہے. اگر کسی قوم میں آپ اس کا خاتمہ کر دیں گے تو آگے بڑھنے کے امکانات ہی ختم ہو جائیں گے. اگر ایک وقت میں لوگوں نے غلط رائے قائم کر لی ہے، اس پر اجماع ہو گیا ہے، تو اب ہمیشہ کے لیے ہو گیا. یہ بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اس سے یہ نتیجہ نکال لیا جائے کہ یہ حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ فصل نزاعت کا طریقہ ہے. جب معاملہ اجتماعی زندگی سے متعلق ہے تو پھر فیصلہ کرنا ہے نا، نزاع کو باقی نہیں رہنا چاہیے. چنانچہ ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہم کوئی انتشار پیدا نہیں کریں گے، کوئی اختلال پیدا نہیں کریں گے، کوئی تفریق پیدا نہیں کریں گے. فیصلے کو مانیں گے لیکن اس سے اختلاف کرتے رہیں گے. یہی بات پہلی روایت میں فرمائی گئی ہے اور اس میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ منمانی کرنے کی بجائے، اپنی بات پر اصرار کرنے کی بجائے مشورہ کرو، فقہا سے کرو، مجتہدین سے کرو، دین کے جاننے والوں سے کہو. اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کا دنیاوی زندگی کی کسی مہارت سے تعلق ہے تو اس کے ماہرین سے کرو. اب ہمارے یہاں ایک وبا پھیل گئی تھی تو اس میں ظاہر ہے کہ اس علم کے ماہرین ہی سے مشورہ کیا جائے گا. دین سے متعلق اگر کوئی معاملہ ہے تو اہل علم سے مشورہ کیا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ ان کی اکثریت کیا کہتی ہے. ان کی اکثریت ہی کی بنیاد پر قانون بننے چاہیے، فیصلے ہونے چاہیے، اور ان کے نفاذ کو بھی اسی اصول پر تسلیم کر لینا چاہیے. ان سے اختلاف ہم ہر وقت کریں گے، ان کے ہوتے وقت بھی کریں گے، ان کے بعد بھی کریں گے، اور ان کو بدلوانے کی جدوجہد بھی کرتے رہیں گے. دوسری روایت میں ہمیں جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ نظم اجتماعی سے وابستہ رہنا ہے، یعنی عملاً کوئی اختلال، کوئی انتشار نہیں پیدا کرنا. اس میں کسی جگہ یہ بات نہیں کہی گئی کہ یہ حق ہو گیا ہے، اس کو ماننا ضروری ہو گیا ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہو گیا ہے، یہ اب تمہارے لیے دین بن گیا ہے. وہ رائے سراسر غلط ہو سکتی ہے. لوگوں کا اتفاق ہے اور چونکہ معاملہ اجتماعی ہے اس لیے مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے اور اپنا اختلاف بیان کرتے رہنا ہے. اس کی میں نے مثالیں دے دی تھیں کہ جمعہ پڑھنے کا معاملہ ہے، اسی طرح عیدین کا معاملہ ہے، اسی طرح چاند کے اعلان کا معاملہ ہے، اسی طرح مسلمانوں کے دوسرے مسائل ہیں جن کا تعلق ریاست سے ہے. یہاں تک کہ اگر کسی قانون کے اطلاق کا معاملہ ہے تو آخر سپریم کورٹ میں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو آخری عدالت ہمارے یہاں ہوتی ہے، تو وہاں کیا ہوگا؟ اختلاف رائے ہو جائے گا تو اکثریت کی رائے نافذ ہو جائے گی. لیکن وہ جو 3 یا 4 یا 5 جج اس سے اختلاف کر رہے ہوں گے، جو قاضی حضرات یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ رائے ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے یہ اس وقت بھی کہنا درست تھا کہ ٹھیک نہیں ہے، اور بعد میں بھی ان کی رائے اسی طرح پیش کی جاتی رہے گی تاکہ اگلے زمانوں میں اگر کچھ لوگ اس پر نظر ثانی کرنا چاہیں تو ان کے سامنے استدلال موجود ہو، اور بعد میں آنے والے بھی ان پر تنقید کر کے بتاتے رہیں گے کہ یہاں غلطی ہوئی ہے، قانون کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اس کے اطلاق میں غلطی ہوئی ہے. یہی وہ فرق ہے جس کو نہ سمجھنے سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ اصل معاملہ نظم اجتماعی کی پیروی کا ہے تاکہ اختلال پیدا نہ ہو، نزاعت باقی نہ رہے. اصل معاملہ حق و باطل کا نہیں ہے. حق و باطل کا فیصلہ ہمیشہ استدلال کی بنیاد پر ہوتا ہے. وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ علم و عقل کے مسلمات کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا پیغمبر کیا کہتا ہے. فیصلے کی بنیاد یہی ہوگی، بحث بھی اسی پر ہوگی، مجادلہ بھی اسی پر ہوگا. یہاں کوئی شخص کسی پر دھونس جما کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب لوگوں نے ایک رائے قائم کر لی ہے تو تمہارے لیے اس کو ماننا ضروری ہے، عملاً تسلیم کرنا ضروری ہے. یہ بات عقل بھی کہتی ہے، علم بھی کہتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے، پیغمبر بھی کہتا ہے. بالکل واضح ہو گیا. ہم سب ان 2 روایتوں پر آپ کا اصولی تبصرہ سامنے آیا. کچھ توضیحی، ضمنی، اطلاقی، تنقیدی سوالات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ہم سب جو پہلی روایت میں کہا گیا کہ فقہا اور عابدین سے جا کر مشورہ کرو، رائے طلب کرو، کسی شخصی رائے کے نفاذ اور منمانی پر زور نہ دو. آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ آپ کے تصور اجماع میں اور علماء کے تصور اجماع میں ایک بڑا جوہری فرق یہ ہے
کہ فیصلہ کن کا نافذ ہوگا، آپ کے نزدیک وہ سیاسی قیادت ہے، وہ ملت کے زعماء ہیں، جبکہ روایت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تمہیں مسئلہ پیش آ رہا ہے تو فقہا کے پاس جاؤ. تو علماء اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جا کر نظم اجتماعی کے پاس جاؤ یا پارلیمنٹ کے پاس جاؤ، جو لوگ علم جانتے ہیں ان کے پاس جاؤ، وہ تو فقہا اور عابدین ہی ہیں، گویا انہی کا اجماع ہوگا تبھی تو فیصلہ کن ہوگا. یہاں کس کو ہدایت کی جا رہی ہے؟ وہ لوگ یہاں موضوع بحث ہیں یا ان لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے جن کو کل نظم اجتماعی کو سنبھالنا ہے؟ اچھا، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں معاملات پیش آئیں گے. جیسے سیدنا معاذ سے رسول اللہ نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن کی طرف رجوع کروں گا، سنت کی طرف رجوع کروں گا. اگر وہاں کوئی ہدایت نہیں ملے گی تو وہ لوگ مخاطب ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے. یہ تو میں آج بھی یہی کہوں گا کہ اگر ہمارے حکمرانوں کو کسی معاملے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے اور وہاں دین کا کوئی معاملہ زیر بحث ہے، یہ تو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں قانون کی بنیاد اللہ کی شریعت پر ہے، شریعت اس میں اصل حاکمیت رکھتی ہے، اس کے تحت معاملات کو دیکھا جاتا ہے. تو اس وجہ سے اگر کوئی زندگی کا معاملہ پیش آئے گا اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہاں کوئی واضح امر یا نہیں تو موجود نہیں ہے، کیا شریعت کے احکام کے تحت کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے، تو کن کی طرف رجوع کریں گے؟ اہل علم کی طرف رجوع کریں گے، ان کی طرف رجوع کریں گے، ان کی رائے لیں گے، اس کو زیر بحث لائیں گے. لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ مسلمانوں کے ارباب حل وقت کا کرنا ہے، آخری فیصلہ انہی کا ہونا ہے. انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگ مسلمانوں کا نظم سنبھال رہے ہو تو کہیں استبدادی طریقے نہ اختیار کر لینا کہ این جانب کی یہ رائے ہے اس وجہ سے اسی کو سب مانے. اس میں تو در حقیقت حکمرانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو کیا رویے اختیار کرنے چاہیے، کس طرح لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. یہ وہی امرہم شورا بینہم کا حکم ہے. اور امرہم شورا بینہم کا حکم دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے جس طرح کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ معاملے کی نوعیت دیکھی جاتی ہے. اگر معاملہ سماجی نوعیت کا ہے تو اس کے ماہرین زیر بحث آئیں گے، اگر وہ کوئی شرعی معاملہ ہے تو اس میں دین کے ماہرین آئیں گے. اور میں نے اس کی مثال دے کے بتایا کہ اگر مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک وبا پھیل گئی ہے تو وہاں طبی ماہرین ہوں گے. تو یہاں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ مشورہ صرف انہی سے کرنا ہے، نہیں، کچھ معاملات ہیں جن میں ان سے مشورہ کرنا ہے، کچھ معاملات ہیں جن میں کچھ دوسرے ماہرین سے مشورہ کیا جائے گا. اصل چیز کیا ہے؟ مشورہ. دین میں جو بات بھی کہی جائے یا کسی روایت میں بھی آئے اس کو امرہم شورا بینہم کے تحت رکھ کے دیکھا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر حاکم نہیں ہو جایا کرتی. امرہم شورا بینہم اصول ہے، امرہم شورا بینہم میں طے کر دیا گیا ہے کہ طریقہ کیا ہے. اس کے تحت یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر دین سے متعلق کوئی معاملہ ہے تو فقہا سے، مجتہدین سے، علماء سے مشورہ کرنا چاہیے، اس میں کسی کو منمانی اختیار نہیں کرنی چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا جو دوسری روایت ہے جس میں بتایا گیا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، اس میں تو ایک اور بات بھی علماء کہتے ہیں، فرمائی گئی ہے کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ میرے زمانے کے بعد زمانہ جو آئے گا، اس کے بعد جو زمانہ آئے گا یہ ابتری کا ایک سفر ہے، اور اس کے بعد جھوٹ پھیلے گا، اس کے بعد لوگ قسمیں کھائیں گے. اور پھر الجماعت کا ایک لفظ آتا ہے تو علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں مخصوص جماعت، الف لام آیا ہے تو ایک آرٹیکل ہے، اس سے اسپیسیفائی کرتے ہیں. دونوں باتوں پہ ذرا تبصرہ فرمائیے گا کہ روایت تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور پھر صحابہ کے بعد تو پھر جھوٹ اور گمراہی اور ضلالت اور زیغ پھیلے گی، اور پھر کچھ لوگوں کی ایک مخصوص جماعت ہوگی جو بات کرے گی. تو یہ جماعت سے نظم اجتماعی کیسے ہے، اور دوسرا یہ جو ابتری آ رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر واضح کر دیا ہے. عربی زبان میں الجماعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی یا کسی بھی جماعت کا نظم جس میں ظاہر ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے ایک نظم بناتے ہیں، اس کے تحت وہ فیصلے کرتے ہیں، اسی کو الجماع کہا جاتا ہے. چنانچہ بخاری میں جہاں الجماعت کی روایتیں آئی ہیں وہاں اس کی وضاحت خود صحابہ نے کر دی ہے کہ اس سے مراد سلطان ہے، مسلمانوں کا اقتدار ہے. چنانچہ یہاں پر بھی کیا کہا گیا ہے؟ یہ کہ میرے اس دین کی ابتدا مجھ سے ہوئی ہے، میرے بعد میرے صحابہ ہیں، وہ تمہیں دین پہنچائیں گے، ان کا اکرام ملحوظ رکھنا. اس کے بعد بتایا ہے کہ اچھا زمانہ رہے گا، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر جھوٹ پھیل جائے گا، لوگوں کے ہاں وہ کردار نہیں رہے گا، وہ سیرت نہیں رہے گی. اس میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی میں بڑے اختلال کا اندیشہ ہے، سیاسی انتشار. اختلال کے موقع کے اوپر تمہیں کیا کرنا ہے؟ ظاہر ہے کہ سب سے پہلے سیاسی اختلافات ہی پیدا ہوتے ہیں، تو اس موقع پر تمہیں کیا کرنا ہے؟ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی بھی قائم ہو جائے اس کے ساتھ رہنا. چنانچہ یہ دیکھیے کہ اس معاملے میں تو صحابہ کرام نے گویا عملاً واضح کر دیا کہ اس کا مدعا کیا ہے اس حکم کا. جب مسلمانوں کے ہاں تمام انتشار ختم ہو گیا، آنا جنگی کا خاتمہ ہو گیا، اختلال کے خاتمے کے بعد سیدنا معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی تو اسے عام الجماع قرار دیا گیا. یعنی اب مسلمانوں کی تمام جماعتوں نے اپنے آپ کو ایک نظم سے وابستہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، ایک نظم سے وابستہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے. عام الجماع یعنی الجماع کا سال. تو الجماع کا مطلب ہے کسی گروہ، کسی جماعت نے اپنے اندر جو نظم قائم کیا ہے اس میں ظاہر ہے کہ اگر وہ نظم قائم کرے گی تو اپنی اپنی سطح کے لحاظ سے اس میں اقتدار بھی کسی کے پاس ہوگا. قبائلی نظم میں اقتدار کی نوعیت اور ہوتی ہے، آج کی ریاست میں اور ہوتی ہے، بادشاہتوں میں اور ہوتی ہے. تو اس کے لیے سلطان کا لفظ استعمال کر کے حدیث ہی میں اس کی وضاحت کر دی گئی ہے. اور وہاں پر ایک روایت میں یہ بیان کیا کہ خرج من الجماع، اور دوسری میں اسی روایت کو اس طرح بیان کیا ہے خرج من السلطان. اس میں ہمارے زمانے میں لوگوں کو بڑی غلطی لگی. الجماع یا التزام جماعت کا مطلب ہے، اور اس پر میں تفصیل سے ابتدا میں گفتگو کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی بھی قائم ہوگا، جس سطح پر قائم ہوگا، آج وہ 50 ملکوں میں الگ الگ قائم ہے، 50 سے زیادہ ملکوں میں. ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ سلطنت عباسی میں قائم تھا، وہ
ہسپانیہ میں اموی سلطنت میں قائم تھا. ایسا بھی ہوا ہے کہ بہت سی سلاطین کی ریاستیں تھیں جن میں وہ قائم تھا. پھر اس کے بعد مسلمانوں کی 3 بڑی سلطنتیں رہ گئیں جن میں وہ الگ الگ قائم تھا. وہ الگ الگ قائم ہے, وہ پوری امت کی سطح پر قائم ہے. اس کے فیصلوں کے ساتھ رہنا ہے, اس میں کوئی انتشار پیدا نہیں کرنا, کوئی اختلال پیدا نہیں کرنا. اسی چیز کو التزام جماعت کہا گیا ہے, اور یہ ٹھیک امرہم شورا بینہم کی ہدایت کا تقاضا ہے. یعنی جو بات وہاں تقاضے کے طور پر سامنے آتی ہے اس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں لفظوں میں بیان کر دیا ہے. یہی وہ اجماع ہے جس کو ہم مانتے ہیں, جس کی تلقین کرتے ہیں, جس کے بارے میں لوگوں کو بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ وہ رائے دیں, اپنی رائے کا اظہار کریں, اس پر استدلال کریں, غلط بات کی تردید کریں, لیکن مسلمانوں کے نظم اجتماعی سے الگ اپنی پارٹی کھڑی کرنے کی کوشش نہ کریں. ہر حال میں اس کے ساتھ رہیں. جو فیصلے اجتماعی سطح پر کر دیے جائیں, خواہ وہ دینی امور سے متعلق ہیں, جو دنیوی امور سے متعلق ہیں, ان کو عملاً مانیں اور عملاً مانتے ہوئے ان کی غلطی واضح کرتے ہیں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. یہ دونوں روایات جس کو علماء کرام بالعموم فہم کے اجماع کے باب میں حق و باطل کے فیصلے کی تائید میں پیش کرتے ہیں, غامدی صاحب نے ان کا تجزیہ کیا, اور جو تصور اجماع غامدی صاحب کا ہے, غامدی صاحب کے مطابق یہ دونوں روایتیں اسی مضمون, اسی مدعا اور اسی موضوع سے متعلق ہیں. امرہم شورا بینہم, اکثریت کا فیصلہ نافذ العمل ہوگا اور اسی کو مانا جائے گا. مزید 2 روایتیں غامدی صاحب اسی موضوع سے متعلق بیان کی جاتی ہیں. اس میں آپ نے کہا التزام جماعت میں پڑھ دیتا ہوں. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آتا ہے حدیث کی مختلف کتابوں میں کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کی موجودگی میں کسی مسلمان کا دل خیالت نہیں کرتا. عمل میں اللہ کے لیے اخلاص, مسلمانوں کی خیر خواہی اور جماعت مسلمین کی اتباع, کیونکہ ان کی دعا پیچھے سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم سب ایک اور بڑی مشہور روایت ہے, کہا جاتا ہے کہ ید اللہ علی الجماع, اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے, یعنی جماعت المسلمین پر ہے, اور پھر وعیدیں بھی بس اس میں سنائی جاتی ہیں کہ اس سے الگ نہ ہو. ان 2 روایات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جس میں ساتھ میں تلقین فرمائی؟ اسی طرح اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے. یعنی اس میں کیا شک ہے کہ اگر مسلمان جماعت کے ساتھ رہیں گے تو اللہ کا ہاتھ بھی ان کے ساتھ ہوگا. اللہ کے ہاتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کی ہوا نہیں اکھڑے گی, لوگ تمہارے مقابلے میں سرکش نہیں ہوں گے, تمہاری جمعیت میں کوئی افتراق نہیں پیدا کیا جا سکے گا. کیونکہ جس وقت آپ قومی سطح پر معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ سیاسی استحکام قائم رہے. سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ کوئی افتراق ایسا پیدا نہ ہو جائے جس کے نتیجے میں جمعیت ہی بکھر کر رہ جائے. اس طرح کا کوئی اختلال پیدا نہ ہو جائے کہ مسلمانوں کی قوت کے طور پر باقی نہ رہے. ان کو اپنے اندر بھی نظم قائم رکھنا ہے اور دنیا کے سامنے بھی اپنے نظم کی بنیاد پر کوئی بات کہنی ہے یا کوئی اقدام کرنا ہے. اس میں جہاد و قتال کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں. ایسے سب موقعوں کے اوپر اصل چیز کیا ہے؟ مسلمانوں کی وحدت. وہ وحدت کیسے قائم رہتی ہے؟ وہ اس طرح قائم نہیں رہتی کہ میں اپنے دماغ کو گرم رکھوں, میں کسی چیز کی غلطی کو سامنے نہ لاؤں. نہیں, غلطی کو سامنے لاتے ہوئے میں مسلمانوں کے نظم کے ساتھ رہوں. اسی کو التزام جماعت کہا گیا. وہی مضمون رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے طریقے سے ادا کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم اپنے نظم اجتماعی کو قائم رکھو گے تو اللہ کی تائید تمہیں حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کرم نوازی کا رویہ اختیار کریں گے, جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ایک مقام کے اوپر کہ اگر تم آپس میں تفریق پیدا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. تو مسلمانوں کو اپنے نظم کو بھی قائم رکھنا ہے, اس میں استحکام کو بھی قائم رکھنا ہے, اور اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو بھی ایک جان ہو کر ادا کرنا ہے. جہاد کرنا ہے, قتال کرنا ہے, معاملات کرنے ہیں. ظاہر ہے ان سب کے لیے اجتماعیت کی بھی ضرورت ہے, نظم کی بھی ضرورت ہے, اطاعت کی بھی ضرورت ہے. یہی وہ چیز ہے جس کو ہمارے ہاں اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ نظم اجتماعی کے معاملے میں ہم سمینا و اطانا کا طریقہ اختیار کریں گے. ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. بہت سی روایتوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو ادا کیا ہے کہ تمہیں بعض اوقات تمہارے حکمرانوں سے شکایات ہوں گی, وہ تمہارے ساتھ بے انصافی کریں گے, اس میں صبر کا رویہ اختیار کرو, نظم اجتماعی میں کوئی اختلال پیدا نہ ہونے دو. اسی طرح فرمایا ہے کہ اگر کسی موقع پر مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو جائے تو کوئی شخص اس میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے. یہ تفریق ہے کہ ایک طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے, اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ میرے نزدیک تو چاند دیکھنے کا طریقہ ہی بالکل اور ہے, یا میں تو اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا. یہ میری رائے ہو سکتی ہے, میں اس رائے کو بیان کروں گا, میں اس کو منوانے کی کوشش بھی کروں گا, میں لوگوں کو قائل بھی کروں گا, لیکن جو فیصلہ ہو جائے گا اس فیصلے کو عملاً تسلیم کر لوں گا. یہ تاکید اور تلقین ہے جو ان روایتوں میں ہمیں کی گئی ہے. ان کو میں نے ان کی صحیح جگہ پر رکھ کر ابتدا میں بیان کر دیا تھا کہ جب ہمیں امرہم شورا بینہم کا طریقہ بتایا گیا ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اب اکثریت کی رائے ہو یا اجماع ہو, اس کو عملاً مانا جائے گا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم امرہم شورا بینہم کے اسی قرآنی طریقے کے لازمی نتیجوں کو بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہر حال میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ رہنا. ہم سب میرے سامنے کچھ اور روایات ہیں جن کو میں آپ کی خدمت پر رکھوں. کہا جاتا ہے کہ ان روایات میں بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تصور اجماع بیان کیا ہے جو ہمارے علماء کرام کا ہے. روایت کے الفاظ یہ ہیں, جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا, لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ. میری امت میں ایک جماعت قرب قیامت تک حق کے لیے سربلندی کے ساتھ برسر پیکار رہے گی. کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے خود یہ نوید سنا دی تھی, خود یہ پیشن گوئی فرما دی تھی کہ قیامت سے پہلے تک یہ فتنے اٹھتے رہیں گے اور مختلف معاملات میں ضلالت اور گمراہی آتی, لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑی ہوگی. اگر ایک جماعت ہوگی حق کے ساتھ ہوگی, وہ جماعت ہوگی, تو پھر جو کچھ امت کا اجماعی فہم ہے, جماعت کا ایک نقطہ نظر ہے, اسی کو حق ہونا چاہیے. اس میں 2 باتیں سمجھنے کی ہیں. ایک یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کیا ہے,
پہلے تو متکلم کا منشا سمجھنا چاہیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اسی طرح انسانوں کی امت ہے جس طرح اس سے پہلے پیغمبروں کی امتیں رہی ہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں. یہاں تک کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی امت کے بارے میں تو قرآن کا فتویٰ ہے کہ وہ پوری امت ضالین کی امت ہو کر رہ گئی ہے. یعنی ضلوا و اضلوا، انہوں نے خود بھی گمراہی اختیار کی ہے، وہ دوسروں کو بھی گمراہی کی دعوت دے رہے ہیں. یہ امت بھی انسانوں کی امت ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی گمراہیاں پیدا ہوں گی، اس میں بھی لوگ غلط رویے اختیار کریں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ تعویلات کی بنیاد پر شرک کے مرتکب ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے بدعات ایجاد کر لیں، یہ ہو سکتا ہے دین کی تعویلات کر کے بہت سے انحرافات دین میں داخل کر دیں. یہ سب ان کے ہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا سب کے سب یہ کرنے لگ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا. میری امت میں ایک چھوٹا سا گروہ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، 2 ہو یا 4، طائفہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ایسا لازماً رہے گا جو حق پر مجادلہ کرے گا. یعنی وہ حق کا علمبردار ہوگا. یہاں حق کا علمبردار ہوگا یا حق پر مجادلہ کرے گا. یہ کس پہلو سے فرمایا ہے؟ یہ اس پہلو سے فرمایا ہے کہ وہ چیزیں جو ضلالت اور گمراہی کی ہیں ان کے مقابل میں وہ حق پر ہو. ضلالت اور گمراہی کی چیزیں وہ نہیں ہوتی جن کو ہم غلط یا صحیح یا ثواب یا ناثواب میں تقسیم کرتے ہیں. میں نے قرآن کی ایک آیت کا مطلب سمجھا، غلط ہو سکتا ہے. آپ نے سمجھا، وہ بھی غلط ہو سکتا ہے. کسی روایت کا مطلب بہت سے لوگوں نے سمجھا، اس میں غلطی لگ سکتی ہے. یہ سب چیزیں خطا کے ذیل میں رکھی جاتی ہیں. اس میں ثواب و ناثواب کی بحث ہوتی ہے. حق کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ضلالت کے مقابلے میں یا باطل کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں. میں نے ابھی مثالیں دی آپ کو کہ ضلالت کی چیزیں یا وہ چیزیں جنہیں باطل کہا جا سکے وہ کیا ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانے کی دعوت دی ہے ان سے کوئی بڑا انحراف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ہم شریک ٹھہرانے لگ جائیں، شرک کو دین کے طور پر اختیار کر لیں، قیامت میں جواب دہی کے تصور ہی کی نفی کر دیں، یا اس میں اس سے کوئی بالکل مختلف نقطہ نظر اختیار کر لیں. یہ چیزیں ان کو ضلالت سے تعبیر کیا جائے گا. یعنی دین میں کوئی بدعت داخل ہو گئی ہے، وہ چیز داخل ہو گئی جس کو رسالت مآب نے فرمایا کہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. یہ صورتحال ہے. اسی طرح کا معاملہ شرک کی مختلف صورتوں کا ہے. ایمانیات کے ذیل میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. تو ضلالت کی چیزوں کے مقابلے میں فرمایا ہے کہ وہ کوئی گمراہی دیکھیں گے تو اس کے مقابل میں حق پیش کریں گے، اس گمراہی کی حق پر تردید کریں گے. یہ بالکل ایسی بات ہے. مدرسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کہ ہمارے تمام ائمہ حق ہیں. جی یہ کہتے ہیں نا، بالکل. امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں. ان میں سے کسی کو امام باطل نہیں کہا جاتا. یہ سب ائمہ حق ہے. لیکن کیا ان کی ہر بات درست ہے؟ نہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا. خود اختلاف ہو رہا ہوتا ہے. اختلاف ہو رہا ہوتا ہے، ترجیح دی جا رہی ہوتی ہے، تقلید کی جا رہی ہوتی ہے، ثواب و ناثواب کا فتویٰ دیا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں احناف کے مدارس میں امام شافعی کی اکثر آراء کی تردید ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے امام بخاری ہیں، ظاہر ہے کہ وہ محدثین کے ائمہ میں سے ہیں، ان کی بہت سی آراء پر نقد ہو رہا ہوتا ہے. لیکن نہ کبھی امام شافعی کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ کوئی امام باطل ہے، نہ امام بخاری کے بارے میں کوئی شخص کہنے کی جسارت کرتا ہے. تو حق پر ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے یہاں؟ یعنی ایک طرف ہم یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ امام شافعی کی یہ رائے صحیح نہیں ہے، یا امام ابو حنیفہ کی یہ رائے صحیح نہیں ہے، یا امام بخاری کا یہ اجتہاد صحیح نہیں ہے، یا انہوں نے اس روایت سے جو مدعا سمجھا ہے وہ درست نہیں ہے. ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اس کے ساتھ ہی یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب ائمہ حق ہیں. تو ان دو باتوں میں کیا تعلق ہے؟ کیا یہ کوئی متضاد بیان ہے؟ نہیں، یہ بالکل درست ہے. ہم ان کو ائمہ حق کہتے ہیں تو اسی معنی میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بدعت اختیار نہیں کی، کوئی ضلالت اختیار نہیں کی. ان سب کا ماخذ ایک ہے اور وہ یہ کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات لینی ہے. یہ بالکل درست جگہ پر کھڑے ہیں. ان کا منہاج یا ان کی میتھڈولوجی بالکل صحیح ہے. اب اس کے بعد اسی منہاج کی روح سے کوئی رائے قائم کرتے ہیں، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور صحت بھی ہو سکتی ہے. جس طرح کہ امام شافعی نے بیان کیا کہ میں اپنی رائے کو درست کہتا ہوں لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں، اپنے مخالف کی رائے کو غلط کہتا ہوں لیکن اس میں صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں. یہ جو جگہ ہے یہ تو انسانی زندگی کا لازمی تقاضا ہے. انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھنے میں غلطی کر جاتا ہے، لیکن چیزوں کو سمجھنے میں غلطی کرنا ایک اور چیز ہے اور کسی ضلالت کو، کسی گمراہی کو اختیار کر لینا ایک بالکل اور چیز ہے. یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گروہ کے موجود رہنے کی یا جس طائفے کے موجود رہنے کی یا جن چند افراد ہی صحیح ان کے موجود رہنے کی پیشین گوئی کی ہے اور بڑی برحق پیشین گوئی ہے، اس لیے کہ پچھلی 1500 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ حرف بھرف پوری ہوئی ہے اور توقع ہے
کہ انشاءاللہ قیامت تک یہی صورتحال رہے گی، جیسے کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت تک اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے، اس طرح کے لوگ کہ جو اصلاً حق کے علمبردار ہوں گے، جو کوئی ضلالت نہیں اختیار کریں گے، جو لوگوں کو جب کوئی ضلالت، جب کوئی گمراہی، جب کوئی بدعت، جب کوئی شرک درانے کی صحیح کرے گا تو اس پر متنبع کرتے رہیں گے۔ اسی طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں بعض دوسری روایتوں میں اس طرح کا مضمون بھی آیا ہے کہ وہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو میرے دین کی تجدید کرتے رہیں گے، چند ہو، دو ہو، چار ہو، یا ایک طائفہ ہو یا ایک بڑی جماعت ہو، وہ اللہ کی عنایت اور اس کا کرم ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کے وجود سے کون انکار کرتا ہے؟ اور یہ سارے لوگ بھی فرض کر لیجئے موجود ہوں تو کیا اس کے بعد یہ ضمانت دی جا سکتی ہے کہ جن چیزوں پر عموماً اجماع کا اعلان کیا جاتا ہے ان میں یہ بھی شامل ہو گئے تھے؟ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو لوگ اختیار کر لیتے ہیں، اس کا شیوع ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی اہل حق میں سے اٹھتا ہے اور اس پر تنقید کرتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر امام ابن تیمیہ کی شخصیت کو دیکھ لیجیے، یعنی ان سے پہلے کتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں عمومی اتفاق تھا، بلکہ عمومی رجحان اتفاق کا تھا۔ علم کلام کے مکاتب شکر پیدا ہو گئے، لوگوں نے فلسفے سے متاثر ہو کر بہت سی آراء اختیار کر لی۔ اسی طرح منطق دلائی ہمارے ہاں سارے علوم میں، انہوں نے ان سب چیزوں پر تنقید کی، اور اب ہم کہتے ہیں کہ وہ حق پر کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے، اس لیے کہ ان کا ماخذ حق تھا، ان کے اس سے اخذ کرنے کا طریقہ حق تھا۔ انہوں نے کسی ضلالت یا گمراہی کی تائید نہیں کی، بلکہ جہاں کسی ضلالت یا گمراہی یا بدعت کو دیکھا اس کی تردید کی۔ لیکن کیا امام ابن تیمیہ کی ساری آراء درست ہے؟ یہ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ بھی ایک بڑے مفکر ہیں، مجتہد ہیں، عالم ہیں، ان کی آراء پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے۔ تو جو بحث ہم کر رہے ہیں وہ بحث یہ ہے کہ اس امت سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ نہیں، اس امت کے سارے لوگ گمراہی نہیں اختیار کر لیں گے، اس امت کے سارے لوگ حق کو نہیں چھوڑ دیں گے۔ اس میں 2، 4، 5، 10 لوگ ایسے رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے کہ جو حق کہیں گے، حق کی بات کریں گے، حق کی بنیاد پر دین کی مراجعت کریں گے، حق کے اصول اختیار کریں گے، اور اس طرح بحثیت مجموعی وہ حق پر مجادلہ کر رہے ہوں گے اور قیامت تک اسی طرح برسر پیکار رہیں گے۔ یہ اس کا صحیح مفہوم ہے۔ یعنی جو بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ نہیں بتا رہی کہ سب مل کر کوئی رائے قائم کریں تو وہ حق ہوتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب مل کر بھی کوئی رائے قائم کریں تو 1-2 لوگ ایسے ضرور رہیں گے جو اس غلطی پر ان کو متنبع کرتے رہیں گے، یا اس باطل کے مقابلے میں حق کی شہادت دیتے رہیں گے، یا اس ضلالت کے مقابلے میں صحیح بات کی طرف توجہ دلاتے رہیں گے۔ یہ مدعا ہے، اس کو جس طریقے سے ہمارے یہاں لوگوں نے سمجھا ہے اور جس طرح کا استدلال کیا ہے اس پر بس اظہار تعجب بھی کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، صاحب نقطہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا۔ اچھا، ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ حق پر قائم رہنے والی اگر کوئی جماعت، کوئی طائفہ سب سے پہلے تھا تو وہ تو صحابہ کرام کا، اس کے خود رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت جس نے دین کو بے کم و کاست آگے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی گواہی دے رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں صحابہ کلہم عدول۔ لیکن سب کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جماعت میں علمی معاملات میں، مثال کے طور پہ بھئی یہ جو اسراء و معراج کا واقعہ ہے وہ رویا تھا یا حقیقت میں ہوا تھا یا عذاب قبر، ان سب معاملات میں اختلاف ہو رہے ہیں، صحابہ کرام آراء اپنا رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو کہا ہے کہ بھئی یہ حق پہ کھڑی ہوئی جماعت ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ جب خیر امت کہا جاتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے، تو یہ ان کے مجموعی رویے پر تبصرہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے بحیثیت جماعت کوئی گمراہی نہیں اختیار کر لی، بلکہ حق کو نہ صرف یہ کہ اپنی منزل قرار دیا ہے، اپنا نصب العین قرار دیا ہے، اسی کو ہدف بنا کر زندگی بسر کی ہے، اسی کی شہادت دی ہے اور اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ انہوں نے کوئی رائے قائم کی، اس رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، ایک آدمی ایک رائے قائم کرتا ہے، دوسرا اس پر اس کو توجہ دلا سکتا ہے۔ خلفائے راشدین کے ہاں آراء کا اختلاف موجود ہے، صحابہ کے ہاں اختلاف آراء موجود ہے، روایتوں کو سمجھنے میں، قرآن کی آیات کو سمجھنے میں ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ سیدہ عائشہ ام المومنین کی تنقیدات دیکھ لیجئے، سیدنا علی نے بعض موقعوں پر توجہ دلائی ہے۔ اسی طرح بہت سے صحابہ ہیں جو ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بہت سی چیزوں پر تنقید کر کے اپنے اکابر سے اختلاف کیا ہے، یہاں تک کہ سیدنا عمر جیسی شخصیت کی آراء پر اور ان کے اجتہادات پر تنقید کی ہے۔ یہ سب ہوگا، لیکن بحیثیت مجموعی صحابہ کی جماعت خیر امت تھی۔ اسی طرح یہ امت بھی جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اپنے مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے غلطیاں بھی کرے گی، کوتاہیاں بھی اختیار کرے گی، لیکن یہ ساری کی ساری امت ضلالت پر قائم نہیں ہو جائے گی۔ اس میں وہ لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے جو گمراہی کے مقابلے میں ہدایت کی بات کریں گے، باطل کے مقابلے میں حق کی بات کریں گے، اگرچہ بحیثیت مجموعی وہ کوئی تعویل غلط کر رہے ہوں، کسی آیت کا مدعا غلط سمجھ رہے ہوں، کسی حدیث کا مطلب غلط سمجھ رہے ہوں۔ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ انسانی سطح پر اس کی ضمانت نہیں دی گئی، لیکن جس طرح اللہ کی کتاب کو بے کم و کاست سے منتقل کر دیں گے، سنت کو جس طرح سے بے کم و کاست نقل کر دیں گے، اسی طریقے سے جو دین کے مبادی ہیں یا جن پر دین قائم ہے یا جن کو دین کی ضروریات کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی کوئی ضلالت ان کے ہاں راہ نہیں پا سکے گی، کیونکہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے رہیں گے، ایسے جلیل القدر اہل علم جو حق پر مجادلہ کریں گے اور صحیح بات کہیں گے۔ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور 15 صدیوں کی تاریخ اس کی شہادت دے رہی ہے کہ اسی طرح ہوا ہے، لیکن اس کو اس کے صحیح مفہوم میں لینا چاہیے، نہ کہ اس معنی میں جس معنی میں ہمارے علماء نے لے لی۔ ٹھیک، ہاں سر، 2 ضمنی پہلو اسی روایت سے متعلق یہاں پر آئے، یقاتلون فی الحق،
یعنی کہ وہ لڑیں گے حق کے لیے. آپ نے جو بات بیان کی کہ وہ برسر پیکار رہیں گے یا مجادلہ کریں گے, یہ یقاتلون کے لفظ سے مفہوم کیسے نکلتا ہے؟ اور جو طائفہ کا لفظ ہے یہ کیا لازماً کسی بڑی جماعت کے لیے آتا ہے یا یہ کسی قلیل گروہ کے لیے بھی آ سکتا ہے؟ یہ قلیل سے قلیل گروہ کے لیے بھی آ جاتا ہے. خود قرآن مجید میں دیکھیے جہاں پر یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ نکلنے چاہیے جو دین کا علم حاصل کریں, اس میں تفقہ پیدا کریں, وہاں پہ بھی لفظ استعمال ہوا ہے. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ, وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا. تو یہ تو چند لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. چند لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے, چند لوگ ایسے ہمیشہ رہیں گے, وہ زیادہ تعداد میں ہوں گے. یعنی طائفہ کا لفظ جو ہے وہ ایک جماعت یا ایک گروہ کے لیے بولا جاتا ہے. جس طرح اردو زبان میں ہم چند افراد کے لیے بھی اس کو بول لیتے ہیں اور ایک بڑے گروہ کے لیے بھی بول لیتے ہیں. تو یہ ساری صورتوں کا احاطہ کرتا ہے. یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے مقاتلہ یا یقاتلون علی الحق, تو یہ دونوں پہلوؤں سے استعمال ہو جاتا ہے. یعنی اگر ایسی نوبت آ گئی ہے کہ تلوار اٹھانی پڑی ہے تو وہاں پر بھی وہ حق پر ہے, اور اگر کوئی مجادلہ ہے, کوئی بحث ہے, کسی کے ساتھ مخالفت ہے تو وہ بھی حق پر ہو رہی ہے. یہ لفظ بھی احاطہ کرتا ہے دونوں صورتوں کا. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اس روایت کا صحیح مفہوم مدعا آپ کی نظر میں کیا آپ نے واضح کیا. ایک اور روایت ہے جو اسی مضمون اور موضوع سے متعلق ہے, وہ بھی ہم سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لن یزال امر هذه الامه مستقیما حتى تقوم الساعه, اس امت کی حالت قیامت تک سیدھی اور درست رہے گی. یعنی کہ امت کا جو مجموعہ ہے, علماء کرام یہ کہتے ہیں, اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیشہ درست رہے گا, سیدھا رہے گا. تو جو چیز درست ہے, جو چیز سیدھی ہے, اگر امت نے قیامت تک اجماعی طور پر سیدھے رستے پر رہنا ہے تو پھر جو چیز جس پر وہ سیدھے رہیں اسی کو حق و ٹھیک ہونا چاہیے. اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی حق پر رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ اس امت کے اندر لوگ شرک کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جائیں, وہ نبوت کے معاملے میں کوئی غلط رویہ اختیار کر لیں, اس کے لوازم کو سب کے سب مل کے ماننے سے انکار کر دیں. یعنی وہ چیزیں جن پر یہ دین قائم ہے, یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بڑی عقلی بات ہے. قرآن مجید محفوظ ہے, اللہ کی کتاب ہے, اپنی اصل زبان میں محفوظ ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو دیا ہے اسی طرح منتقل ہو رہا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز دنیا کی کسی الہامی کتاب کے بارے میں اس اعتماد کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ جس طرح اس کو پیغمبر نے پیش کیا وہ اسی طرح لوگوں کے پاس آ گئی. وہ انہی الفاظ میں ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے. اس میں کسی باطل کے در انداز ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ انا لہو لحافظون, ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اس کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, نہ باطل اس میں پیچھے سے آ سکتا ہے نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اس امت کے پاس قیامت تک اسی طرح رہے گی. دوسری چیز کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت جاری کی, قرآن مجید کے امتثال امر میں جاری کی. جب قرآن نے کہا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے یا پیغمبروں نے جو ہدایت چھوڑی ہے فبہداہم اقتدے, تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے امتثال امر میں جو سنت جاری کی وہ بھی پوری امت میں نقل و روایت کے ذریعے سے نسلاً بعد نسلاً منتقل ہونا شروع ہو گئی. اس میں کسی باطل کے داخل ہونے کی گنجائش باقی نہیں رہی. اور پھر جو دین کے بنیادی مقدمات ہیں, یہ بات کہ یہ توحید کا دین ہے, یہ بات کہ اس کے پیغمبر پر نبوت ختم کر دی گئی ہے, یہ بات کہ ایک دن ہم سب لوگ قیامت میں جواب دہ ہوں گے, یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن میں اب انسانی فہم کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش ہے. میں نے اس کے لیے یہ تعبیر اختیار کی ہے بارہا کہ یہ چیزیں یعنی دین کی یہ بنیادی چیزیں, یہ ضروریات دین, یہ بنیادی مقدمات, یہ بدیہات کے درجے میں جا چکے ہیں کیونکہ یہ اتمام حجت کے طریقے پر واضح کر دی گئی. تو یہ وجہ ہے, یہ سبب ہے. یعنی یہ بڑی عقلی چیز ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نتیجے کے طور پر بیان کیا ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ سے علم پا کر بیان کیا ہے. تو اس میں جو بات بیان کی گئی ہے, بات فرمائی گئی ہے, وہ یہ ہے کہ بصیرت مجموعی امت کبھی ضلالت پر نہیں چلی جائے گی. یعنی جس طریقے سے اگر مقابلے میں رکھ کے دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امت یعنی مسیحی ضلالت اور گمراہی میں چلے گئے. شرک کو دین ان کے لیے ضالین کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے. تو وہاں کیا ہوا ہے؟ وہاں یہ ہے کہ دین اپنی بنیاد میں ختم ہو گیا. یعنی شرک جیسی چیز علانیہ اختیار کر لی گئی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کم و بیش 500 سال گزر چکے ہیں. شرک کو دین کے طور پر اختیار کر لیا گیا. پھر یہی نہیں, شریعت منسوخ ہو گئی. پھر یہ کہ کفارے کا طریقہ ایجاد کر کے آخرت کو بھی کم و بیش باطل کر دیا گیا. یہ صورتحال پیدا ہوئی. یہ ہے ضلالت اور گمراہی کی مثالیں. ان میں سے کوئی چیز اس امت میں نہیں آئے گی. یہ بالکل صحیح ہے, اور جب صحیح ہے تو پھر استقامتی پر ہوگی. یعنی بحثیت مجموعی امت کی حیثیت سے اس کے اندر چونکہ اہل حق موجود رہیں گے, قرآن محفوظ رہے گا, سنت جاری رہے گی, اس وجہ سے اختلافات ہوں گے, آراء میں مجادلہ بھی ہوتا رہے گا, فرقے بھی بن جائیں گے, گروہ بھی بن جائیں گے, مدارس فکر بھی ہوں گے. لیکن اگر مجموعی حیثیت سے دیکھیں تو دین اپنی اصل کے ساتھ قائم رہے گا. یہی استقامت ہے. اس کو حضور نے بیان کیا, وہی مضمون ہے. یعنی وہ کیسے ہوگا اس کو وہاں بیان کر دیا. کیسے ہوگا؟ یعنی ایک ایسا گروہ موجود رہے گا ہمیشہ جو قرآن سے تمسک کرے گا, جو اللہ کی کتاب کی بنیاد پر بات کرے گا, جو کسی ضلالت اور گمراہی کو برداشت نہیں کرے گا, جو اس پر مجادلے کے لیے ہر وقت تیار رہے گا. یہ بتایا کہ یہ ہوگا کیسے, اور یہاں یہ بتایا کہ نتیجہ کیا نکلے گا. تو ایک ہی بات ہے جس کو دو پہلوؤں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو بالکل واضح ہو گیا, وہ ایک طائفہ رہے گا, حق کی دعوت دے گا, لیکن اس میں یہ کہیں زیر بحث نہیں ہے کہ وہ کسی علمی فکری تحقیقی موضوع پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کسی رائے تک پہنچے گا. تو اس رائے میں غلطی کا امکان نہیں ہے. اچھا, ہم سے بھی جو دوسری روایت میں آپ نے بڑی دلچسپ بات فرمائی کہ یہ جو نظریات ہیں, مبادی ہیں دین کے,
وہ ایک امت کا اجتماعی حافظہ بن چکے ہیں، ایک مشترکہ فہم، اس میں کوئی قدغن کوئی نقب نہیں لگائی جا سکتی۔ تو اس بات کی تائید میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی امت میں بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو حقیقتاً ضلالت اور گمراہی پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان سے بھی جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان مقدمات کے بارے میں، جیسے توحید ہے، جیسے ختم نبوت ہے، تعویل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہنے کی کوئی شرم نہیں ہوتا کہ جی اسلام تو دعوتی شرک کی دیتا ہے، یا اسلام تو کہتا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر آتے ہی رہیں گے، وہاں پر بھی وہ اصل نظریات کو مان کر کچھ نہ کچھ تعویلات کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے جیسا ایک طالب علم بھی جب اس عزم کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ مجھے پورے دین کو دوبارہ دیکھنا ہے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس امت میں کیا باتیں مانی جا رہی ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایک چیز بھی آپ ایسی بتا سکتے ہیں جو اس نوعیت کی تھی اور اس پہ مجھے اختلاف کرنے کی ضرورت پڑ؟ نہیں، بالکل صحیح، یعنی وہ سب چیزیں ویسی کی ویسی ہیں۔ ایمانیات کیا ہیں ان کے بارے میں کسی عالم سے پوچھ لیجیے، وہی چیزیں بیان کی ہیں۔ وہ چیزیں جن کو عبادات کے طور پر جاری کر دیا گیا ہے، جو اس امت کی علامت بن گئی ہیں، جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے الاسلام کہا تھا، ان میں بھی کوئی ادنیٰ درجے کا اختلاف موجود نہیں ہے۔ یعنی ساری سنت بالکل متفق علیہ ہے، ایمانیات بالکل متفق علیہ ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ چیزیں جن کے لیے ہمیں جواب دہ ہونا ہے آخرت میں، ان میں سرے سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہی چیز ہے جس کو مختلف روایتوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ آپ کی پیشین گوئیاں بھی ہیں اور اس طرح دلیل نبوت بن گئی ہیں، اور ہمارے لیے اطمینان بھی ہے کہ اس امت میں یہ اہتمام رہے گا، لیکن اس کا جو مطلب نکالا جا رہا ہے اس پر کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو بالکل مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ کی علامت بن گیا ہے۔ یعنی بات کوئی ہے، وہ کسی اور پہلو سے کہی جا رہی ہے، اس کا مدعا بڑا غیر معمولی ہے، اس میں متکلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس میں ہمارے لیے بڑی بصیرت ہے، لیکن ہم نے اس کا مطلب یہ نکال لیا کہ اب ہم سب مل کے اگر کوئی رائے قائم کریں گے تو اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہ ان روایتوں کا موضوع ہے، نہ ان آیات کا موضوع تھا، نہ یہ بات کوئی کہنے کی جسارت کر سکتا ہے۔ سب باتیں جتنی بھی بیان ہوئی ہیں، خواہ وہ آیتوں میں تھیں یا حدیثوں میں تھیں، وہ اگر کسی چیز کو واضح کرتی ہیں تو اس کو واضح کرتی ہیں کہ اس امت میں ایسے لوگ موجود رہیں گے جس سے حق کی شہادت قائم ہوتی رہے گی، یا اس کو واضح کرتی ہیں کہ ہر حال میں لوگوں کو اجتماعی فیصلوں کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ کوئی اختلال پیدا نہ ہو۔ بالکل واضح۔ ہم سب آخری چھوٹا سا ایک سوال تبصرہ کر کے ہم خاتمے کی طرف بڑھیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری بات ایک سنت ہے، لوگوں کو ارادہ اختیار عقل و شعور دیا، دنیا میں بھیجا، پیغمبروں کی روایت آئی، لوگوں نے اختلاف کیا اور بغی کا رویہ بھی اپنا لیا۔ قرآن مجید میں پچھلی امتوں کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں تو بار بار کہا جاتا ہے قلیل ما تشکرون، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ کم ہی لوگ ہیں جو شکر ادا کریں گے۔ تو یہ جو پورا کا پورا ایک فلسفہ برآمد کیا جاتا ہے کہ یہ جماعت بھی اتنی بڑی تعداد میں ہونی چاہیے، یہ ہوگی، ہمیں تو جو ماضی کی روایت ہے، اس تاریخ کا جو قصہ ہے، وہ تو کچھ اور سبق دے رہا ہے کہ ہمیشہ کم لوگ ہوتے ہیں جو اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ یہ دیکھیے آپ قرآن مجید نے اہل کتاب پر بھی تبصرہ کیا ہے، اور اس میں یہ کہا کہ لیسوا سوا، سارے اہل کتاب گمراہ نہیں ہو گئے، ان میں بھی ایسے لوگ ہیں، بعض اوقات ان کی آواز سامنے نہیں آتی، وہ ایک قلیل گروہ ہو کے رہ جاتے ہیں، کوئی ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے ہاں اللہ کا یہ کرم ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ یعنی وہ لوگ جو حق کی شہادت دیتے ہیں، یا جس کو یہاں پر مقاتلہ علی الحق کہا گیا ہے، جب وہ اس مجادلے پر آ جاتے ہیں تو وہ غالب رہتے ہیں۔ یہ بیان کیا گیا اس میں، یعنی وہ غلبہ کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ وہ غلبہ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ استدلال میں ان کی برتری ہر صاحب عقل پر واضح ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ دیکھ لیجیے آپ پوری مسلمانوں کی تاریخ میں دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جب بھی کبھی بات کرتے ہیں تو ان کے مقابلے میں جم غفیر ہوگا، ان کے مقابلے میں روایتی علم ہوگا، ان کے مقابلے میں معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہوں گی، لیکن ان کی بات آہستہ آہستہ لوگوں سے منوانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ کھڑے حق پر ہے، ان کی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ کسی چیز کی تعبیر میں غلطی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جس جگہ سے بات کر رہے ہیں وہ جگہ ضلالت اور گمراہی کی جگہ نہیں ہے۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ساتھ ما صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ فاذا رأیتم اختلافا فعلیکم بالسواد الاعظم۔ ارشاد فرمایا میری امت کسی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، بس جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کو پکڑ لو، یعنی ان کی اتباع کرو۔ اس روایت کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ ایک ضعیف روایت ہے، اور جو حکم اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اسناد فیہ متہم بالوضع، یعنی اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، اس کی سند میں اس کو نیریٹ کرنے والی کی جو چین ہے، جن کے بارے میں یہ اتفاق ہے محدثین کا کہ یہ روایت انہوں نے خود گڑھی ہے اور آگے بیان کر دی ہے۔ تو اس روایت سے تو ہم سب اگرچہ استدلال نہیں کیا جا سکتا، لیکن اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے جس میں اجماع کے اسی ثبوت کی بات کی جاتی ہے۔ وہ روایت کیا میں پڑھ دیتا ہوں، ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی الضلالہ وید اللہ علی الجماع ومن شذ شذ الی النار۔ ارشاد فرمایا اللہ میری امت کو کسی گمراہی پر متفق نہیں کرے گا، اور اللہ کا ہاتھ جماعت المسلمین پر ہے، جو الگ رستہ اختیار کرے گا جہنم کی طرف جائے گا۔ اس روایت کے بھی بعض حصوں کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ ثابت نہیں ہوتی، لیکن جو حصہ صحیح روایات میں بھی مروی ہے اور الگ سے بھی آتا ہے وہ یہ ہے کہ لا یجمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی ضلالت پر جمع نہیں ہوگی۔ اسی حصے کو ہم سب اگر ہم مان لیں جو صحیح روایات میں الگ سے بھی آیا، باقی روایتیں سند کی بنیاد پہ ختم ہو جاتی ہیں، تو کیا فرماتے ہیں یہ روایت بھی تو علماء کا مقدمہ ثابت کر رہی ہے نا کہ جب جمع غفیر ایک چیز پر جمع ہو جائے تو اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ ضلالت نہیں ہو سکتی، ان کی رائے غلط نہیں ہو سکتی۔ اس میں وہی بات فرمائی گئی ہے جو اس سے پہلے ہم ایک روایت میں دیکھ چکے ہیں۔ وہ بات اس روایت میں مثبت اسلوب میں آئی ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ میری امت میں ایک طائفہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم ہوگا،
اور وہ حق کے لیے برسر پیکار ہوگا۔ اسی بات کو الٹ کر جب آپ منفی اسلوب میں بیان کریں گے تو یہ نتیجہ نکل آئے گا کہ میری امت میں جب ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہیں گے جو حق پر ہوں گے، حق کی بات کریں گے، حق کے لیے برسر پیکار رہیں گے، تو لازمی نتیجے کے طور پر یہ امت کبھی کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو۔ اچھا، میں نے وہاں پر یہ بتایا تھا کہ حق سے کیا مراد ہے۔ حق سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کوئی غلطی نہیں کریں گے، ان سے کسی خطا کا صدور نہیں ہوگا۔ یہ ایک مجموعی تبصرہ ہے کہ وہ ایمان کے معاملے میں، اللہ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں، دین کے ماخذ سے استفادے کے معاملے میں صحیح جگہ پر کھڑے ہوں گے، جیسے کہ ہم اپنے تمام ائمہ کے بارے میں یا اس امت کے جلیل القدر علماء کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ کوئی غلطی نہیں کریں گے، ان کے اجتہاد میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، ان کے فہم میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، ان کی تفہیم و تبیین میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ غلطی اور خطا اور چیز ہے اور حق پر ہونا ایک بالکل اور چیز ہے۔ ٹھیک، اسی طرح یہاں لفظ ضلالت استعمال کیا گیا ہے۔ ضلالت یعنی گمراہی، میں پہلے بھی عرض کر چکا اور پھر اس کو دہرا دیتا ہوں کہ ہماری اس امت کے پاس قرآن مجید بالکل محفوظ صورت میں موجود ہے، وہ اپنی اصل زبان میں ہے، اس سے جب چاہے کوئی شخص استفادہ کر کے کسی غلطی پر لوگوں کو متنبہ کر سکتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اسی طریقے سے جاری ہو گئی ہے اور مسلمان نسل بعد نسل اس پر عمل پیرا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں یا ضروریات دین ہیں وہ اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دی گئی ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے نسل بعد نسل لوگوں کو منتقل ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی کسی ابہام یا کسی بحث کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے، یہی ہونا چاہیے، اسی کو سامنے رکھ کر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے۔ اس سے وہ مطلب کیسے نکل آیا کہ جب لوگ جمع ہوں گے، کسی چیز پر غور کریں گے، کسی آیت کو سمجھنا چاہیں گے، کسی روایت کو سمجھنا چاہیں گے تو ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ نہیں، وہ کوئی ایسی رائے اختیار نہیں کر سکتے جو سراسر گمراہی ہو، جس میں دین کے مبادی کو چھوڑ دیا گیا ہو، جس میں دین میں جو چیزیں ضروریات کے درجے کی ہیں ان کا انکار کر دیا جائے، یا اللہ کی کتاب قرآن مجید جن حقائق کو بیان کرتی ہے اس سے کوئی مختلف بات دین بنا کے پیش کر دی جائے، کسی بدعت پر اتفاق رائے ہو جائے، کسی شرک پر اتفاق رائے ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اس کا صحیح مفہوم ہے، یعنی وہی بات جو اس سے پہلے ایک اسلوب میں بیان ہوئی اسی کو بعض روایتوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ان کی نسبت صحیح ہے تو آپ نے ایک دوسرے اسلوب میں یعنی منفی اسلوب میں بھی بیان کر دیا ہے۔ اس بات اور نفی کے دو اسالیب میں ایک ہی مدعا ہے جسے آپ نے واضح فرمایا ہے۔ میں نے جب اس موضوع پر اجماع کے زیر عنوان وہ مضمون لکھا ہے جو میری کتاب مقامات میں ہے اور جس کا ایک حصہ میں اس سے پہلے پڑھ کے سنا چکا ہوں، اس میں اس روایت پر بھی گفتگو کی۔ اچھا، اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی روایت قابل اعتنا ہو سکتی ہے تو یہی ہو سکتی ہے، اور بالعموم استدلال بھی اسی سے کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ حصہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ ٹھیک، یہ میری کتاب مقامات ہے، اس میں صفحہ 172 پر میں نے لکھا ہے، یہی معاملہ حدیث کا ہے، یعنی جو اس سے پہلے قرآن کی آیت کا ہے یہی معاملہ حدیث کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، اللہ میری امت کو کسی گمراہی پر جمع نہ کرے گا۔ یہ اگرچہ ایک کمزور روایت ہے، یعنی روایت کے لحاظ سے یہ اس درجے کی روایت نہیں ہے جس کو مثال کے طور پر امام مالک قبول کر لیں یا بخاری و مسلم قبول کر لیں۔ یہ اگرچہ ایک کمزور روایت ہے اور اسی بنا پر حدیث کی امہات کتب یعنی بخاری، مسلم اور موطا میں سے کسی میں بھی جگہ نہیں پا سکی۔ تاہم مان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الواقع اپنی امت کو یہ بشارت دی ہے، لیکن اس کے معنی کیا یہ ہے کہ ان سے کوئی خطا بھی نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی غلطی بھی نہیں ہو سکتی؟ حقیقت یہ ہے کہ خطا اور ضلالت یعنی گمراہی، حقیقت یہ ہے کہ خطا اور ضلالت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا تعلق ضلالت سے ہے، خطا سے نہیں ہے۔ پوری امت کسی ضلالت پر جمع ہو جائے یہ ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہدایت و ضلالت کا فرق اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دیا گیا ہے، یعنی ثواب و ناثواب کا فرق نہیں، صحیح اور غلط کا فرق نہیں، ہدایت و ضلالت کا فرق، ہدایت اور گمراہی کا فرق اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا عقلاً محال ہے کہ امت کے تمام علماء، مجتہدین اور ارباب حل وقت کسی شرک کو شرک سمجھتے ہوئے اس پر جمع ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت کا انکار کر دیں، یا آخرت میں جواب دہی کے منکر ہو جائیں، یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی جیسے احکام سے انحراف اختیار کر لیں۔ اس طرح کی چیزیں اب امت کے لیے من جملہ بدیہیات ہیں، یعنی یہ ایسی واضح ہو چکی ہیں کہ ان کے بارے میں کسی نظری بحث کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں اب امت کے لیے من جملہ بدیہیات ہیں، ان سے انحراف پر اجماع نہیں ہو سکتا۔ اس کے برخلاف جو چیزیں محل تدبر یا محل اجتہاد ہے، یعنی قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں جن پر تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سے احکام ہیں
فروع پر ان کے اطلاق کے لیے اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ اس کے برخلاف جو چیزیں محل تدبر یا محل اجتہاد ہیں ان کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور امت کے سب لوگ اس غلطی پر جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی غلطی بھی ہو سکتی ہے اور سب سے غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص سے، 2 سے، 4 سے، کسی بڑی شخصیت سے غلطی ہو اور باقی لوگ اس پر متنبع ہی نہ ہو سکیں، اس کے اعتماد پر وہ بات مان لی جائے، نقل ہوتی رہے، اور امت کے سب لوگ اس غلطی پر جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ عقل و نقل میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنا پر اسے ممتنع قرار دیا جا سکے، یعنی نہ عقل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ لوگوں سے غلطی کرنے کی صلاحیت سلب ہو گئی، اور نہ نقل میں کوئی ایسی چیز ہے۔ نقل کی چیزیں یہی ہیں، قرآن کی آیات اور یہ روایات۔ عقل و نقل میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنا پر اسے ممتنع قرار دیا جا سکے۔ چنانچہ حدیث کی نسبت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بھی ہے تو اس کے الفاظ سے واضح ہے کہ آپ کی یہ بشارت ضلالت پر اجماع سے متعلق ہے، یعنی گمراہی پر اجماع سے متعلق ہے، اور ضلالت کے بارے میں یعنی گمراہی کے بارے میں یہ بات یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ مسلمان اس پر کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ فکر و اجتہاد اور فہم و تدبر کی کسی غلطی پر اجماع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بیان بھی ہے اور یہ واقعہ بھی۔ چنانچہ پچھلے 1500 سال کی پوری تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ضلالت پر کبھی اجماع نہیں ہو سکا۔ بہت بڑے پیمانے پر بھی اگر کوئی ضلالت پھیل گئی ہے، لوگوں نے کسی بدعت کو بالعموم قبول کر لیا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت سے 2، 4، 10، 20 لوگ ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں جو اس پر شدید تنقید کر کے اس کی غلطی واضح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خطا، غلطی، اجتہاد میں کوئی ناسواب چیز اختیار کر لی گئی، یہ روزانہ ہوتا ہے۔ اس کی دسیوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ سب لوگوں سے ہو جاتا ہے، یہ فردن بھی ہوتا ہے۔ اس کی نفی تو صحابہ کرام سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ ان کی پوری جماعت نے جو اجتہادات کیے ہیں ان میں سے بھی بعض کے بارے میں واضح کیا جا سکتا ہے کہ اس میں غلطی ہوئی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہم سب، اس روایت کا صحیح مفہوم، صحیح مدعا، صحیح محل کیا ہے، اور جو کوئی ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ارشادات ہیں ان کی روشنی میں یہ روایت بھی وہی بات بیان کر رہی ہے جو اس سے پہلے زیر بحث آئی۔ ایک ہم سب کنکلوڈنگ ریمارک اس روایت کے حوالے سے، قرآن مجید میں بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم لوگ ان میں سے مت ہو جانا کہ جو لوگ ضالین ہو گئے۔ یہی لفظ ہے جن لوگوں نے ضلالت کو بطور گمراہی کے اپنا لیا، اور پوری کی پوری جماعت ہی اس چکر میں اللہ کی راہ سے بالکل راندہ درگاہ ہو گئی۔ تو جو جماعت مقابل میں موجود ہے اور ہم مسلمان موجود ہیں، ان کا اگر ہم تقابل کر کے دیکھیں تو وہاں پر نظر آتا ہے کہ پوری امت جو ہے وہ دین میں شرک کو لے آئی ہے، نسخ شریعت کو لے آئی ہے، کفارے کو لے آئی ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان امت میں بھی اختلافات ہیں، یہاں تک کہ ضلالت اور انحراف بھی ہے، لیکن پوری امت اس پر متفق ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ سے عرض کیا یہ عقلاً محال ہے، یعنی قرآن جس طرح محفوظ ہے، اس کی زبان جس طرح زندہ ہے، اس سے مراجعت جس طرح ہر شخص کے لیے ممکن ہے، سنت جس طریقے سے نسل بعد نسل منتقل ہو رہی ہے، جس میں کسی انحراف کے لیے راہ پانے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میں یہ بھی مزید عرض کر دوں کہ جو بنیادی مقدمات ہیں یا مبادی ہیں جن پر دین قائم ہے، وہ سب کے سب بھی بالکل اسی طریقے سے منتقل ہو گئے ہیں، یعنی وہ اس طرح نقل ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی بحث کی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے ہماری امت میں یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی جانب توجہ دلائی ہے، ایک پیشین گوئی فرمائی ہے، مختلف الفاظ میں فرمائی ہے، اور اس سے مدعا یہی ہے کہ مطمئن رہو، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو کسی ضلالت پر پوری امت کو اس کی اجتماعی حیثیت میں قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس سے جو مطلب نکالا جا رہا ہے وہ نہ ان الفاظ کا مطلب ہے، نہ متکلم کے پیش نظر ہے، یہ اپنا ایک مدعا گویا متکلم کے منہ میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ وہ خطا کے بارے میں یہ بات نہیں کر رہا، بحثیت مجموعی اس امت کا دین کے بارے میں کیا رویہ ہوگا اور دین کے مبادی اور دین کے اصول پر یہ کس طرح قائم رہے گی، اس کو بیان کرتا ہے۔ بالکل واضح ہو گیا، خطا اور ضلالت دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ روایت کے اندر جو چیز زیر بحث ہے اس کا اجماع کی اس بحث سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم سب قرآن مجید کی آیات زیر بحث آئیں، اسی طریقے سے روایات ہم نے آپ کی خدمت پیش کی۔ آخر میں ایک بہت ہی بڑی اور زوردار عقلی دلیل جو اس پورے تصور کے حق میں پیش کی جاتی ہے آپ کی خدمت پہ رکھوں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس پوری بحث کو سمیٹتے ہوئے، خلاصہ کرتے ہوئے اس سوال کا بھی جواب دیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی معاملات میں ارباب حل عقد اور نظم اجتماعی کی پیروی کی ہدایت کی ہے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ جس وقت اتنی بڑی تعداد افراد کی بیٹھے گی، کسی مسئلے پر غور کرے گی، وہ دیکھے گی ان تمام معاملات کو، اگر قرآن میں آیا تو لفظ کو دیکھے گی، اس کے معنی کو دیکھے گی، سیاق کو دیکھے گی، ہر چیز پر جس طرح انفرادی سطح پہ غور ہوتا ہے اس سے کئی ہزار گنا زیادہ غور و فکر ہوگا۔ تو یہ کیوں نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے پیغمبر نے جب ہمیں کہا کہ زیادہ تعداد یا جماعت کے فیصلے پر عمل درآمد کرو، تو لازماً جو بات جماعت کہہ رہی ہے وہ ٹھیک بھی ہوگی، اس لیے کہ اتنی بڑی تعداد ہے لوگوں کی جنہوں نے غور کیا۔ اور آپ خود بھی ایک بات فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد جب کسی چیز کو نقل کرتی ہے تو ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہوتا ہے۔ یہاں پر اگر وہ غور و فکر کرتی ہے، آپ ہی کا اصول مستعار لے لیا جائے، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی غلطی کر رہا ہوگا تو دوسرا اس کو بتا دے گا، یہ سب کے سب مل کے کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات اس میں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ نقل بالکل اور چیز ہے اور فہم بالکل اور چیز ہے۔ نقل میں
تو کسی نے غور و خوض نہیں کرنا ہوتا. ایک چیز دیکھ لی, ایک چیز مل گئی, وہ اپنی آخری صورت میں سامنے آ گئی ہے, اب لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں. چنانچہ ایک جم غفیر یہ بیان کر رہا ہے کہ پاکستان بنانے کی تحریک میں قیادت محمد علی جناح کے پاس تھی. جی, اس میں کوئی فہم کا سوال نہیں ہے, اس میں کسی چیز کے سمجھنے اور سمجھانے کا سوال نہیں ہے. یہاں ایک واقعہ ہے جو دیکھا گیا ہے, اس کو آگے نقل کیا جا رہا ہے. ٹھیک. قرآن مجید پورا کا پورا لوگوں کو یاد کرا دیا گیا ہے. صحابہ کرام نے اس کو یاد کر لیا, اس کو لکھوا دیا گیا. اب کسی چیز کو سمجھنے کا عمل نہیں کرنا. اس وقت بھی آپ دیکھتے ہیں کہ حفاظ اسے نقل کر رہے ہوتے ہیں جی, لیکن وہ سمجھے بغیر نقل کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. بلکہ عام تجربہ یہ ہے کہ اگر کہیں سمجھنے کی طرف توجہ ہو جائے تو نقل میں غلطی ہو جاتی ہے. یعنی اس کو اسی طرح یاد کیا جاتا ہے کہ لفظ ہیں وہ ہمیں یاد ہو گئے, اسی طریقے سے ہم نے ان کو بیان کر دیا. کتنے اشعار ہیں جو اسی طریقے سے نقل ہوتے رہتے ہیں, لیکن ان کا مدعا یا ان کا فہم بیان کیا جائے تو ایک کے بعد دوسری غلطی ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس وجہ سے نقل کے ساتھ تو اس طرح کی کسی چیز کو مماثل قرار دینا ہی نہیں چاہیے. نقل میں تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ جب بہت بڑی تعداد کسی چیز کو نقل کرتی ہے اور مختلف جگہوں پر نقل کرتی ہے, مختلف مقامات پر نقل کرتی ہے, تو میں بھی مانتا ہوں, ہر صاحب عقل مانے گا, دنیا بھر میں مانا جاتا ہے کہ پھر اس میں غلطی کا امکان ختم ہو جاتا ہے. لیکن جب کسی چیز کو آپ سمجھنے بیٹھے ہیں تو یہ تو بات بالکل درست ہے کہ اگر ایک آدمی سمجھنے بیٹھا ہے, 2 بیٹھے ہیں, 10 بیٹھے ہیں یا 10,000 سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو غلطی کا امکان کم ہو جائے گا. جی, لیکن یہ کہ پھر غلطی ہو ہی نہیں سکتی, اس کے کوئی شواہد انسانی تجربے میں موجود نہیں. یعنی اس کے بالکل برعکس صورتیں موجود ہیں کہ دنیا کے کروڑوں لوگوں نے کسی چیز کو سمجھنے میں غلطی کھائی اور وہ پھر کھاتے ہی چلے جا رہے ہیں. اپنے مقابل میں کھڑی امت کو دیکھ لیجئے جس کو خود پروردگار عالم نے ظالین قرار دیا ہے, یعنی مسیحی حضرات. سینٹ پال نے ایک چیز کو سمجھنے میں غلطی کھائی, ایک شخص نے, اور اس غلطی کو ایسا شیوع ہوا ہے کہ اس کے بعد بڑے بڑے اولیاء ان میں پیدا ہوئے ہیں, ان کے کہنے کے مطابق علماء پیدا ہوئے ہیں, بڑے بڑے ماہرین دینیات پیدا ہوئے ہیں, ماہرین الہیات پیدا ہوئے ہیں. لیکن وہ غلطی ہے کہ نسلاً بعد نسلاً منتقل ہو رہی ہے, اور قرآن مجید نے بھی کم و بیش 500 سال کی تاریخ پر تبصرہ کر کے بتا دیا کہ ان میں کیا غلطی موجود ہے. تو اس وجہ سے یہ بات تو کسی طرح بھی قابل لحاظ نہیں ہو سکتی کہ لوگ غلطی نہیں کریں گے. نہیں, اس کا زیادہ امکان ہے کہ وہ غلطی نہیں کریں گے. یہ بات ہمیشہ ہم بھی ملحوظ رکھتے ہیں. چنانچہ ہمارے سامنے جب کوئی بات آتی ہے اور زیادہ علماء نے, بہت بڑی تعداد میں مفسرین نے, متکلمین نے, فقہاء نے وہ رائے قائم کی ہو, تو 1000 مرتبہ دیکھتے ہیں اور سوچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ اس میں صحت ہوگی. اس کا جائزہ لیتے ہیں, اس کے دلائل کا جائزہ لیتے ہیں, کس کس پہلو سے یہ بات ہوئی ہے. بہت سے اسباب اس کے بعد متعین ہو کر سامنے آ جاتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلطی کیسے ہوتی چلی گئی. یعنی کوئی ایسا مقدمہ ہے جس مقدمے کو بنیادی مان لیا گیا ہے, اب اس کے بعد اس سے نکلنا مشکل ہو گیا. اس کی اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر صرف اس موضوع پر گفتگو کی جائے تو یہ گفتگو کئی نشستوں پر مکمل نہیں ہوگی کہ کس طرح سے بڑی غلطی پر لوگ متنبع نہیں ہوتے. آپ ارسطو کا بنایا ہوا جہان دیکھیے. یہ معلوم ہے کہ کیتھولک چرچ نے ارسطو کو اپنا لیا تھا, اور اس طرح اپنا لیا تھا کہ گویا دین کی تعبیر کا وہ بھی ایک حصہ بن گیا تھا. دانتے نے جب ڈیوائن کامیڈی لکھی تو اس میں اس نے ارسطو کو سب کے درمیان میں بیٹھے ہوئے دکھایا, گویا شاہ نشین پر وہی بیٹھا ہوا ہے. یہ صورتحال تھی. لیکن اس سب کے باوجود یہ دیکھیے آپ کے کیسی کیسی غلطیاں تھیں جس پر لوگ نہ صرف یہ کہ اجماع کیے رہے, بلکہ جب اس کے مقابل میں حقائق پیش کیے گئے تو وہ لوگوں کو مارنے کے لیے دوڑ نکلے. چنانچہ سائنسدانوں کو ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا مشکلات پیش آئیں, تو اس وجہ سے فہم کی غلطی, یعنی اس کائنات کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی, فطرت کے کسی نظام کو سمجھنے میں غلطی ہوگی, کسی سائنسی مقدمے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی, شواہد سے کسی چیز پر استدلال میں غلطی ہو گئی, اسی طرح کسی کتاب کے متن کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی, کسی شعر کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی. یہ غلطی بعض موقعوں کے اوپر فرد سے ہوتی ہے اور بعض موقعوں پر بہت بڑا جم غفیر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کی انسانی تاریخ سے اتنی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ عقلاً محال ہے, یہ واقعہ ہے کہ یہ بات عقلاً محال ہے. ٹھیک, تو اس وجہ سے اس کو تو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا. نقل کا البتہ معاملہ بالکل مختلف ہے. وہاں انسان کا فہم داخل نہیں ہوتا, وہاں جو چیز دی جاتی ہے, جو چیز دیکھی جاتی ہے, جو چیز سنی جاتی ہے, اس کو بیان ہی آگے منتقل کیا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا, ہم سب اس میں عام طور پر جو تصور ہوتا ہے وہ یہ کہ جب یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ پوری امت کے علماء افراد کی اتنی بڑی تعداد ایک معاملے میں ایک رائے دے رہی ہے, یہ غامدی صاحب نے آج بیٹھ کے ایک نئی رائے اس میں دے دی ہے, تو تصور ذہن میں جو دیا آتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑی لجنہ تھی, پارلیمنٹ تھی, آج سے 1200 سال پہلے پوری دنیا کے علماء کا کوئی کنونشن بلایا گیا, وہاں تبادلہ خیال ہوا اور متفقہ قرارداد منظور ہو گئی اور اس کو اجماعی رائے قرار دے دیا گیا. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ خود محدثین, مفسرین, فقہاء بسا اوقات کسی رائے پر اجماع کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ سب کے سب کسی ایک کی رائے کو نقل کر رہے ہوتے ہیں. بات کسی ایک سے شروع ہوتی ہے, ایک علاقے کے اندر بصرہ میں, کوفہ میں 4 علماء کا اتفاق ہوا, کہیں اور پہنچا, تو کرتے کرتے بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے. یہاں تو یوں بھی نہیں ہوا کہ پوری امت کا جو اجتماعی ضمیر ہے, حافظہ ہے, کانشیسنس ہے, اس سب نے معاملے پہ ایک ہی وقت میں غور و فکر کیا ہو, بلکہ تو انفرادی سطح پہ معاملہ ہو رہا ہو. یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس جلیل القدر ائمہ نے یہ کہا کہ جو آدمی اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام کا جو ابتدائی زمانہ ہے جس میں ان کی جماعت موجود ہے,
ان کا نظم موجود ہے، خلفائے راشدین موجود ہیں، ارباب حل و عقد بالکل متعین ہے، اس وقت تو یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد تو اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے پھر اجماع سکوتی کی تعبیر اختیار کر لی گئی۔ اچھا، یعنی اگر کسی نے اختلاف نہیں کیا تو اس کو اجماعی سمجھنا چاہیے، لیکن آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ہم مفسرین سے واقف ہیں کہ اس میں 3 4 5 مفسرین ہیں، باقی سب ان کی آراء نقل کرتے چلے جاتے ہیں۔ فقہا کے معاملے میں یہی ہوا ہے۔ پھر اس میں سیاسی عوامل نے بھی بہت کردار ادا کیا ہے۔ جب ایک جگہ ایک نظم قائم ہو گیا تو ابھی میں نے یہ بتایا کہ عدالتوں میں، ارباب حل و عقد کی مجالس میں تو یہی دیکھا جاتا ہے، چنانچہ پہلے سے اگر کوئی رائے قائم ہے تو ہر شخص یہی چاہے گا کہ اس میں کوئی اختلال پیدا نہ کیا جائے، اگر اس پر کوئی واضح نقد نہیں ہے تو اسی بات کو اختیار کر لیا جائے۔ بالعموم عدالت کے پاس یہ موقع بھی نہیں ہوتا کہ وہ قانون کا اطلاق کرنے کے بجائے خود قانون کی تنقید کرنے کے لیے بیٹھ جائے، تو وہاں بالعموم یہی رویے اختیار بھی کیے جاتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے ہاں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو سپریم کورٹ میں زیر بحث آتی ہیں اور وہاں پہلی عدالتوں کے فیصلوں کو نظیر کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور قبول بھی کر لیا جاتا ہے۔ بڑے غیر معمولی بعض قاضی حضرات ہوتے ہیں جو کسی فیصلے کی از سر نو تنقید کرنا پسند کرتے ہیں، تو یہ انسانی اجتماعیت کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں، ان کے بارے میں ایسے ہی آراء قائم کی جاتی ہیں، اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ غلطی نہیں ہوگی، یہ وہ چیز ہے جو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ غلطی اور صحت کا، ثواب اور ناثواب کا فیصلہ ہر حال میں استدلال کی بنیاد پر ہوگا۔ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اگر ایک جم غفیر بھی ایک رائے قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے، ایک پوری قوم بھی ایک رائے قائم کر کے بیٹھی ہوئی ہے، تو بنائے استدلال کیا ہے؟ دین میں بنائے استدلال 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، علم و عقل کے مسلمات ہوں گے تو ان پر کوئی چیز پرکھ کے دیکھ لی جائے گی، ان سے ہر شخص واقف ہوتا ہے، اور اگر قرآن ہے تو سامنے موجود ہے۔ اگر کسی روایت سے استدلال کیا جا رہا ہے تو وہ ہمارے پاس پہنچ گئی ہے، اس کو دیکھا جائے گا کیا فی الواقع اس سے وہ بات نکلتی ہے۔ اگر وہ بات نکلتی ہے تو سر تسلیم خم، اور اگر نہیں نکلتی تو قرآن کے مقابلے میں لوگوں کے اتفاق کی کیا حیثیت ہے اور ان کے اجماع کی کیا حیثیت ہے۔ اور اگر کوئی روایت ہماری سمجھ میں آ رہی ہے اور اس کا مدعا بالکل واضح ہے تو اس کے مقابل میں بھی لوگوں کی بات کو کیسے اہمیت دی جا سکتی ہے؟ لوگوں کی بات ہی کو اگر ماننا ہے اور لوگوں ہی کی بات کو قبول کرنا ہے تو پھر اللہ کی کتاب کو بھی محفوظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور روایات کو بھی اس طرح نقل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دین کے بنیادی مقدمات انہوں نے بیان کر دیے، اب اس کے بعد کافی ہے لوگ ان پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ کی کتاب اسی لیے محفوظ ہے کہ وہ ہمیشہ حکومت کرتی رہے، اور اس کی حکومت کب قائم ہوگی اور کب قائم رہے گی؟ جب آپ ہر رائے کو اس پر پرکھ کر دیکھتے رہیں گے اور اس کی غلطی واضح کرتے رہیں گے۔